شک کا پودا ایک بار دل میں جڑ پکڑ لے تو پھر اس کی شاخیں نت نئی سمتوں میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اسے اپنا سہاگ خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ شوہر کی بے وفائی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی، مگر اچانک ہی بساط پلٹ گئی۔ اصرار و تحیر میں لپٹا ایک نیا ہی کھیل وہاں شروع ہو گیا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈی ایس پی ملک صفدر کی ڈائری سے ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پس نکاح، اور جس کے لکھاری ہیں عبدالقیوم شاد۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے کیس کا احوال سنانا چاہتا ہوں جس میں تفتیش کم اور سریت زیادہ ہے۔ سردیوں کی ایک صبح ایک کھاتا پیتا زمیندار میرے پاس آیا اور ایک ایسا معاملہ پیش کیا جو بظاہر قابل دست اندازی پولیس نہیں تھا۔ زمیندار کا نام چودھری نور دین تھا۔ اس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور پڑھا لکھا آدمی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، میرا خیال ہے کہ وہ BA تک پڑھا ہوا تھا۔ حالانکہ اس زمانے کے زمینداروں میں تعلیم حاصل کرنے کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، رنگت سرخ و سفید تھی اور قد 6 فٹ سے زیادہ تھا۔ تعلیم نے اس کے اندر ایک تبدیلی ضرور پیدا کی تھی کہ وہ نرمی اور خوش اخلاقی سے بات کرنا سیکھ گیا تھا۔ روایتی زمینداروں کی طرح موقع بہ موقع تکبر اور تفاخر کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ رسمی کلمات کے بعد وہ تھوڑا سا آگے جھکا اور راز درانہ لہجے میں بولا، ایک چھوٹے سے معاملے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ اس کے ہونٹوں پر کھسیانی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ ہم لوگوں کی مدد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، میں نے کہا، معاملہ کیا ہے؟ ہمارے سونے کے کمرے میں چوری ہو گئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بدستور کھسیانی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ ہم نے چور کا پتہ چلا لیا ہے، وہ بے خیالی میں اپنی ایک نشانی کمرے میں چھوڑ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چور ایک عورت تھی اور غالباً کوئی گھر کی بھیتی تھی، کیونکہ چودھری نے خوابگاہ میں چوری کا ذکر کیا تھا۔ اگر واردات کسی عادی چور نے کی ہوتی تو وہ کہتا کہ حویلی میں چوری ہو گئی ہے۔ میں نے پوچھا، چور جو نشانی چھوڑ گئی ہے وہ کہاں ہے؟ اس نے ایک چھوٹی سی گول ٹپیا جیب سے نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ بولا، نشانی اس کے اندر ہے، لیکن ڈبیا کو ذرا احتیاط سے کھولیں۔ احتیاط سے کھولیں؟ کیا اس کے اندر کوئی جاندار چیز ہے؟ اتنی جاندار بھی نہیں ہے، آپ دیکھیں تو صحیح۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ڈبیا کے اندر کوئی بچھو یا مکڑی وغیرہ نہ ہو۔ بس میں نے اسے اپنے چہرے سے دور کرتے ہوئے کھولا۔ اس کے اندر مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے کہا، یہ تو خالی ہے، کیا اس کے اندر کوئی جوں وغیرہ تھی؟ ڈبیا خالی نہیں ہے، ذرا غور سے دیکھیں۔ میں نے ڈبیا کو قریب کر کے غور سے دیکھا تو اس کے اندر مجھے سیاہ رنگ کا ایک بال نظر آیا جو ڈبیا کے کناروں سے چپکا ہوا تھا۔ میں نے اس بال کو احتیاط سے باہر نکالا اور دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اسے پھیلایا۔ وہ کسی عورت کا سیاہ اور چمکدار بال تھا۔ اس کی لمبائی 2 فٹ سے زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس بال کو انگلیوں پر لپیٹ کر گول کیا اور دوبارہ ڈبیا میں بند کر دیا۔ چور نے یہ بال کیسے پیچھے چھوڑ گئی اور یہ آپ کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ میں نے پوچھا۔ بلکہ آپ کو پتہ کیسے چلا کہ یہ چورنی کا بال ہے؟ اس کا یہ بال ہمارے تکیے پر پڑا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ پھر اس بات کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ نرم گرم بستر کا مزہ لینے کے لیے کچھ دیر کے لیے اس پر لیٹ گئی تھی۔ کیا گھر میں کوئی نہیں تھا؟ گھر میں سبھی لوگ تھے، صرف ہمارا کمرہ خالی تھا۔ میری بیوی میکے گئی ہوئی تھی اور میں لائٹ پور گیا ہوا تھا۔ چوری کیا چیز ہوئی ہے؟ میری بیوی کا سونے کا کنگن۔ آپ کو شک کس پر ہے؟ یہ چوری ہمارے گوالے کی بیوی شریفہ نے کی ہے۔ میرے مزید سوالات کے جواب میں اس نے کہا، ہم نے شریفہ یا اس کے خاوند پر ابھی تک شک کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی رہائش حویلی سے ملے کے ایک چھوٹے سے مکان میں ہے جس میں 2 کمرے ہیں۔
شریفہ نوجوان عورت ہے، اس کی شادی کچھ عرصے پہلے ہوئی ہے، گھروالے کا نام اللہ رکھا ہے۔ دونوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ یہ چوری 2 روز پہلے ہوئی ہے۔ وہ میرے سوالات کا جواب دے رہا تھا اور میں اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جوش، انتقام یا غصے کے کوئی تاثرات نہیں تھے، اور یہ بات مجھے عجیب لگ رہی تھی۔ زمیندار کا ملازم یا مزارع اگر چوری کر لے تو پہلے وہ خود اس کی دھنائی کرتا ہے اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا تھانے لاتا ہے، لیکن چودھری نور دین بڑے سکون سے اس چوری کا واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہیر رانجھا کی داستان سنا رہا ہو۔ ملک صاحب، میں شریفہ کے خلاف رپٹ لکھانے نہیں آیا، اس نے کہا۔ آپ یہ کنگن برآمد کر کے اور شریفہ کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دیں۔ بیچاری کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسے جوانی میں جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ اس کی باتوں سے میرے ذہن میں 2 خیال آئے، یا تو شریفہ نے چوری نہیں کی اور یا چودھری کسی اور وجہ سے اس کی حمایت کر رہا تھا، اور تکیے پر بال کی موجودگی کسی اور وجہ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے وہ ڈبیاں اپنی تحویل میں لے لی اور چودھری سے کہا کہ میں ضروری کاموں سے فارغ ہو کر حویلی آؤں گا۔ چودھری سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد میں ایک حوالدار کے ہمراہ حویلی پہنچا اور پہلے اللہ رکھا کے مکان کا رخ کیا۔ وہ 2 کمروں کا ایک کچا پکا مکان تھا، جس کے کشادہ صحن میں چند بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ اللہ رکھا صحن کے ایک کونے میں مویشیوں کے لیے چارہ تیار کر رہا تھا۔ شریفہ نلکے کے پاس دودھ کی گاگریں دھو رہی تھی۔ یہ منظر ہم نے صحن کے کھلے ہوئے دروازے سے دیکھا۔ دونوں اپنے اپنے کام میں اس قدر منہمک تھے کہ انہوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے رولر سے دروازے پر دستک دی۔ اللہ رکھا نے ہماری طرف دیکھا تو کام چھوڑ کر جلدی سے ہماری طرف بڑھا۔ اس نے کھدر کی باسکٹ اور دھوتی باندھ رکھی تھی۔ سلام سرکار، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ آپ چودھری ہورا کو ملن آئے ہیں؟ تمہارا نام اللہ رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تاہم میری نظریں شریفہ کا جائزہ لے رہی تھیں، جو اپنے کام سے ہاتھ روک کر ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش شکل اور دیہاتی معیار کے مطابق خوبصورت عورت تھی۔ اس کے بال سیاہ تھے۔ آہو جی، میرا نام اللہ رکھا ہے جی۔ یہ تمہاری گھر والی ہے؟ آہو جی، اس نے جواب دیا۔ پھر شریفہ سے کہا، اکھیاں پھاڑ کے کیا دیکھ رہی ہے؟ اٹھ کر تھانے دار ہورا نو سلام کر۔ شریفہ نے گھونگھٹ نکال لیا اور کھڑے ہو کر ہمیں سلام کیا۔ ہم اندر داخل ہو گئے اور کمروں کی طرف نظر ڈالی۔ چودھری نور دین نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ اس کی حویلی میں چوری ہو گئی ہے۔ اچھا جی، اللہ رکھے نے فکر مندی سے کہا، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے شریفہ سے پوچھا، تم حویلی میں بھی تو جاتی ہو؟ جواب اللہ رکھا نے دیا اور بولا، اس کو تو جی صبح شام حویلی میں رہنا پڑتا ہے۔ میں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ حوالدار نے کہا، تھانے دار صاحب نے تم سے نہیں تمہاری عورت سے سوال کیا ہے، تم اپنا منہ بند رکھو۔ ہاں جی، میں حویلی میں دودھ لے کر جاتی ہوں، شریفہ نے کہا، اور بھی کام کرتی ہوں۔ تم چودھری کے سونے والے کمرے میں کبھی گئی ہو؟ نہ جی، میرا ان کے کمرے میں کیا کام؟ پرسوں ان کے کمرے سے سونے کا ایک کنگن چوری ہو گیا ہے اور ہم تمہارے گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں۔ بڑی خوشی سے دیکھ لو جی، اللہ رکھے نے کہا، ہم نے کبھی چودھری کے گھر سے تیلا بھی چوری نہیں کیا۔ میں حوالدار کے ہمراہ پہلے کمرے میں داخل ہوا اور تلاشی لینا شروع کر دی۔ کمروں میں چارپائیوں اور بستروں کے علاوہ سب سے نمایاں چیز پیتل اور ایلومینیم کے برتن تھے، جو غلے کی کوٹھی کے اوپر سجے ہوئے تھے۔ نیچے بڑے برتن اور اوپر بتدریج چھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے۔ کونے میں ٹین کے چند صندوق بھی رکھے تھے، جن پر رنگ برنگا پینٹ کیا ہوا تھا۔ حوالدار تلاشی لے رہا تھا اور میں کنکھیوں سے میاں بیوی کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ سوشل قسم کے چور کے چہرے پر اس وقت اضطراب نمودار ہونے لگتا ہے جب تلاشی لینے والا مسروقہ چیز کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن دونوں میاں بیوی تقریباً مطمئن نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اضطراب نہیں تھا، بلکہ اللہ رکھا بار بار یہ کہہ رہا تھا، ہم چور نہیں ہیں جی،
आप चंगी तरह तलाशी ले लो, हमने कभी रोटी का टुकड़ा भी चोरी नहीं किया। हवलदार ने मोटी मोटी चीज़ें चेक करने के बाद ट्रंक देखने शुरू किए और नीचे वाले ट्रंक से एक कंगन निकालकर मुझे दिखाया। वो खूबसूरत जड़ाऊ कंगन था। हाय मैं मर जावां, शरीफा ने घबरा कर कहा। ये तो हमारा कंगन नहीं है, ये यहाँ कैसे आया? ओ बीबी, अपने आप कोई चीज़ नहीं आया करती, हवलदार ने कहा। चीज़ बंदे के हाथों से ही आया करती है। सौ रब्दी, हमको कुछ नहीं पता, अल्लाह रखे ने कहा। शरीफा, अगर तूने ये हरकत की है तो इधर ही बक दे। मेरी तौबा, शरीफा ने कानों को हाथ लगाए। मेरे ऊपर इल्ज़ाम न लगा, मैंने तो चौधरी की हवेली से कभी ठीकरा भी चोरी नहीं किया। ये तो फिर सोने का कंगन है। तुम दोनों इधर ही इंतज़ार करो, मैंने कहा। हम चौधरी से मिलकर दोबारा इधर आएंगे। वो दोनों आपस में झगड़ने लगे। हम ऊपर से घूमकर हवेली के मरकज़ी दरवाजे पर पहुँचे और दस्तक दी। दरवाज़ा एक मुलाजिम ने खोला और हमारे इस्तफसार पर बताया कि चौधरी साहब थोड़ी देर पहले बाहर गए हैं। चौधरानी से कहो कि थानेदार साहब आए हैं, हवलदार ने कहा। वो अच्छा जी कहकर वापस चला गया। मलिक साहब, ये कुछ अजीब ही सिलसिला मालूम होता है, हवलदार ने कहा। ये कमीन चौधरियों के माल पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं कर सकते। अगर औरत ने कंगन चुरा ही लिया था तो इसे किसी बेहतर जगह पर भी छुपा सकती थी। बेहतर जगह से तुम्हारा क्या मतलब है? मवेशियों की खुली में छुपा देती या ज़मीन खोद कर दबा देती? वो तुम्हारी जितनी सही नहीं है। मुलाजिम वापस आया और हमें सजी हुई बैठक में ले गया। एक दीवार पर दो तलवारों के दरमियान चौधरी की किसी जद्द अमजद की तस्वीर आवेज़ा थी। इस तस्वीर के नीचे चौधरानी बैठी थी। वो मिस्सी काजल, भड़कता रेशमी जोड़े, कड़ी हुई शाल और सेवर से लती फदी रवायती चौधरानी की तरह बड़े ठस्से से बैठी हुई थी। इसकी कलाइयाँ सोने की चूड़ियों से पीली हो रही थीं और उंगलियों में तकरीबन निस्फ दर्जन अंगूठियाँ नजर आ रही थीं। बैठो थानेदार जी, उसने सोफे की तरफ इशारा किया। कैसे आना हुआ? हमें पता चला है कि आपका ज़ेवर चोरी हो गया है, मैंने कहा। चौथी सुबह थाने आया था। अच्छा, इसके लहजे में हैरानी थी। मैंने चंद लम्हे इसके बोलने का इंतज़ार किया, फिर इसे खामोश पाकर कहा, हम जाए वारदात देखना चाहते हैं। कौन सी जाए वारदात? इसे मेरी बात पसंद नहीं आई। चौधरी साहब ने खामखा रपट दर्ज करा दी। अभी हमें चोरी का सबूत नहीं मिला। हो सकता है कि मैंने ही कंगन कहीं इधर उधर रख दिया हो। वाज़ेह तौर पर मियाँ बीवी में चोरी के मामले में खासा इख्तिलाफ था। मैंने कहा, आपके खाविंद का कहना है कि चोरी का सबूत भी मिल गया है। उसने तेवरी चढ़ाई और बोली, वो सबूत दूसरी चोरी है। इस चोरी का हिसाब तो मैं खुद लूँगी। मैंने आंखें फैलाकर हवलदार की तरफ देखा। वाज़ेह तौर पर भोपाल मियाँ बीवी में तनाज़े का बायस बन गया था। चौधरानी, हमने कंगन बरामद कर लिया है, मैंने कहा। इसने हैरानी से मुझे घूरा और बोली, क्या आपके पास अलादीन का चिराग है? यही समझ लें। कहाँ है कंगन? ज़रा दिखाएं तो सही। कहीं आप किसी और का कंगन तो नहीं उठा लाए? सवालों जवाब करना और तफ्तीश करना हमारा काम है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। आप हमें वो जगह दिखाएं जहाँ से कंगन चोरी हुआ है, और अगर इसके साथ का कोई दूसरा कंगन है तो वो भी दिखाएं, ताकि ये फैसला किया जा सके कि बरामदशुदा कंगन आप ही का है। ये कंगन आपने कहाँ से बरामद किया है और चोर कहाँ है? मैंने उठते हुए कहा। मालूम होता है कि आप हमारे साथ ताउन नहीं करना चाहती। खुदा हाफिज़। वो सर झटकाकर बुड़बुड़ाती हुई अपनी जगह पर बैठी रही। हम हवेली से निकलकर गली में पहुँचे तो देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े को सर पर दौड़ाता हुआ हवेली की तरफ आ रहा था। जब वो करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि वो चौधरी नूरदीन था। आए आए मलिक साहब, उसने घोड़े से उतरने के बाद कहा। मैं ज़रा काम से चला गया था, शायद आप मेरा पूछकर वापस जा रहे थे। आए, अंदर चलकर बैठते हैं। हम अंदर बैठकर और चौधरानी से मिलकर आ रहे हैं, मैंने लफ्ज़ चौधरानी पर जोर देते हुए कहा। इसने घोड़े की बाग मुलाजिम को थमाई
اور میرے کان کے پاس منہ کر کے بولا، آپ 5 منٹ میں گھبرا گئے؟ مجھے دیکھیں، میں عمر قید بھگت رہا ہوں، بڑی مرد مار عورت ہے میری بیوی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تعلیم نے بزدل بنا دیا ہے، میں چودھریوں والی بڑھ کے نہیں مار سکتا۔ چودھری؟ بیویوں کے سامنے بڑے بڑے پہلوانوں کی مونچھیں نیچی ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، میں جائے واردات دیکھنا چاہتا تھا مگر آپ کی بیوی نے اجازت نہیں دی۔ جائے واردات؟ یعنی وہ جگہ جہاں سے کنگن چوری ہوا تھا؟ ہاں جی، اسی کو جائے واردات کہتے ہیں۔ آپ ادھر نہیں گئے؟ شریفہ کے گھر گئے تھے، کنگن برآمد ہو گیا ہے۔ اوہ، یہ تو بڑا اچھا ہوا، اس نے یوں کہا جیسے وہ ایک متوقع بات تھی، یعنی کنگن برآمد ہونا ہی تھا۔ یہ بات آپ نے چودرانی کو نہیں بتائی؟ بتا دی ہے، لیکن اس کا نقطہ نظر کچھ اور معلوم ہوتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ چوری نہیں ہوئی، وہ کنگن کہیں رکھ کر بھول گئی ہے۔ باتیں کرتے ہوئے ہم حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے وہ کپتی والا قصہ ضرور سنا ہوگا، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک آدمی کی بیوی دریا میں گر گئی، وہ مدد کے لیے پکارتا ہوا چڑھائی کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ ایک سمجھدار شخص نے کہا، میاں پاگل ہو گئے ہو، چڑھائی کی طرف جا رہے ہو؟ بیوی تو دریا میں گر گئی ہے، تو ترائی کی طرف جا کر تلاش کرو۔ شوہر نے کہا، تم میری بیوی کو نہیں جانتے، وہ ہر کام الٹا کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ مخالف سمت میں جا رہی ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر کہا لگایا، مجھے بھی خدا کے فضل سے ایسی ہی بیوی ملی ہے۔ مبارک ہو، میں نے کہا، ایسی بیویاں کسی کسی کے حصے میں آتی ہیں۔ وہ برآمدے میں رکتے ہوئے بولا، کیا جائے واردات دیکھنا ضروری ہے؟ ہاں، بہت ضروری ہے۔ میرا مطلب ہے کہ رپٹ وغیرہ تو درج ہوئی نہیں، اس قصے کو یہیں ختم کر دیں۔ چودھری، اب ہم آپ کے نہیں قانون کے پابند ہیں، چوری کا مال برآمد ہو چکا ہے، اس لیے ضابطے کی کارروائی ضروری ہے۔ آگے آپ کی مرضی، اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو ہم ملزمہ اور اس کے شوہر کو عبوری چالان کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیں گے۔ لیکن میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ کسی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہی بات، آپ کا کہنا قانون نہیں بن سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا، آئے میں آپ کو اپنا کمرہ دکھا دیتا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے، میری بیوی سے بات کرتے وقت محتاط رہیں، اس کی 10 میں سے صرف ایک آدھ بات ہی قابل توجہ ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی ہم بیٹھک میں داخل ہوئے، حویلی کے اندر سے کسی عورت کے چیخنے اور منتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کے ساتھ چترول کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ چودھری ہمیں رکنے کا کہہ کر جلدی سے اندر چلا گیا۔ میں آوازوں پر غور کرنے لگا۔ ایک آواز چودرانی کی بھی تھی، وہ نہایت غصے کے عالم میں چیخنے والی عورت کو گالیاں دے رہی تھی۔ یہ شریفہ کی آواز لگتی ہے، حوالدار نے کہا۔ ہاں، اسی کی آواز ہے، میں نے بھی آواز پہچان لی۔ معلوم ہوتا ہے چودرانی اس کو مار رہی ہے، غالباً اسے کنگن کی چوری کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ بہت بری طرح مار رہی ہے، حوالدار نے کہا، یہ تو ہم سے 2 ہاتھ آگے ہے۔ اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، شریفہ کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چترول کی آواز بند ہو گئی اور چیخوں کی آواز میں کمی واقع ہو گئی۔ کچھ دیر تک چودھری اور چودرائن میں تیز تیز جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ پھر چودھری شریفہ کو لیے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوا اور اسے برآمدے میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ شریفہ کے بال کھلے ہوئے تھے، چادر موجود نہیں تھی اور چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے۔ واضح طور پر چودرانی نے اس کے منہ پر جوتے مارے تھے۔ ہاں، پاگل کی بچی، چودھری نے کہا، یہ اپنی صفائی پیش کرنے آئی تھی، اس کو لے جائیں جی، 2-4 دن حوالات کی ہوا کھلائیں۔ آخری بات اس نے غالباً چودرانی کو سنانے کے لیے کی تھی۔ پھر وہ ہمیں اپنی خوابگاہ میں لے گیا جو حویلی کے درمیانے حصے میں تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ چودرانی ہمیں ادھر ادھر مصروف دیکھ کر دوبارہ شریفہ کی پٹائی نہ شروع کر دے، لیکن وہ ہمارے پیچھے خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ وہ خاصی کشادہ خوابگاہ تھی۔ ایک طرف بڑے سائز کی 2 مسہریاں بچھی ہوئی تھیں، کونے میں ایک سنگار میز اور اس کے قریب لکڑی کی ایک بھاری الماری رکھی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اشیاء آرائش موجود تھیں جن کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ میں نے پوچھا، بال کس تکیے پر تھا؟ چودھری نے کنکیوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا
جو منہ پھلائے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ پھر دائیں طرف والے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس تکیے پر۔ اتفاق سے یہ میرا بستر ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے یہ بال نظر نہیں آیا، لیکن اس بات کو چھوڑیں، چوری کی بات کریں۔ کنگن غالباً اس الماری میں تھا۔ وہ بستر کے اوپر سے گھوم کر الماری کے پاس پہنچا اور اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ کیوں چودرانی جی، کنگن الماری کے اندر ہی تھا نا؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ سنگار میں اس کی تراش میں ہو، چودرانی نے تیوری چڑھا کر کہا، یا اس پٹاری میں ہو۔ دوسرا کنگن کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری نے بیوی کے جواب کا انتظار کیے بغیر الماری کھولی اور دوسرا کنگن نکال کر مجھے دکھایا۔ وہ ہو مسروقہ کنگن جیسا تھا۔ میں نے مسروقہ کنگن سے اس کا موازنہ کرنے کے بعد اسے واپس کر دیا اور مسروقہ کنگن جیب میں رکھ لیا۔ آپ یہ کنگن واپس نہیں کریں گے؟ چودھری نے پوچھا۔ ضرور کریں گے، میں نے جواب دیا، لیکن ضابطے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد۔ ویسے آپ کو کس پر شک ہے؟ اب شک کی کیا ضرورت ہے؟ مال برآمد ہو گیا اور چوری کرنے والی پکڑی گئی۔ اگر یہ چودھری صاحب اس کمینی کو نہ چھڑاتے تو میں اس سے سب کچھ اگلوا لیتی۔ سب کچھ کیا مطلب؟ کیا اور کچھ چیزیں بھی چوری ہوئی ہیں؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ ہاں جی، یہ اندرونی معاملہ ہے، چودھری نے بیوی کی تائید کی۔ آپ شریفہ کو تھانے لے جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ باتوں کے دوران میں نے چودرانی کے بالوں کا جائزہ لیا۔ اس کے بال بھورے تھے۔ میں چودھری کے ہمراہ واپس بیٹھک میں پہنچ گیا۔ شریفہ برآمدے میں بیٹھی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ میں نے چودھری سے کہا، میں حویلی میں کام کرنے والی ملازم عورتوں کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حویلی میں کالے بالوں والی کوئی جوان عورت نہیں ہے، اس نے کہا۔ ویسے آپ اپنی تسلی کر لیں، میں ملازم عورتوں کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور 4 عورتوں کو ساتھ لیے ہوئے واپس پہنچ گیا۔ ان میں ایک بوڑھی عورت، 2 ادھیڑ عمر اور ایک 10-11 سالہ لڑکی تھی۔ لڑکی کے چہرے پر کھلنڈرا پن اور عورتوں کے چہروں پر مسکینی پائی جاتی تھی۔ بوڑھی عورت کے بال سفید اور ادھیڑ عمر عورت کے بال مٹیالے اور کالے تھے، تاہم وہ اس بال سے بہت مختلف تھے جو تکیے پر پڑا ہوا پایا گیا تھا۔ وہ چمکدار سیاہ بال تھا، بالکل شریفہ کے بالوں جیسا۔ میں نے شریفہ کو ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا، حوالات میں بند نہیں کیا۔ جب میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا تھا تو اس کے بال گندے ہوئے تھے۔ اس نے میرے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چودرانی اس کے سر پر اس طرح پھروانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے نائی کو بلانے کے لیے آدمی بھی بھیج دیا تھا، مگر چودھری کی بروقت واپسی سے اس کی جان بچ گئی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ شریفہ بستر پر کیوں لیٹی تھی، اور اگر وہ بستر پر لیٹی گئی تھی تو گندے ہوئے بالوں میں سے ایک بال کیسے نکل گیا تھا؟ یا چودرانی کا خدشہ صحیح تھا اور شریفہ کے چودھری سے خفیہ تعلقات تھے؟ لیکن اگر یہ بات تھی تو چودھری کو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے تھی، یا شاید وہ کسی اور کی پردہ پوشی کر رہا تھا اور شریفہ فقط قربانی کی بکری تھی۔ ہنگامی کاموں سے فارغ ہو کر میں اس کمرے میں چلا گیا جس میں شریفہ بیٹھی تھی۔ اس نے میرے پیر پکڑ لیے اور ایک بار پھر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھانے لگی۔ میں نے اسے پیچھے ہٹا دیا اور کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا، اگر تم بے گناہ ہو تو چودرانی کا کنگن تمہارے صندوق میں کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو جی رب ہی جانے، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ اگر میں نے کنگن کو ہاتھ لگایا ہو تو میرے ہاتھوں پر بجلی گر پڑے۔ کنگن کی بات بعد میں کریں گے، میں نے کہا۔ فی الحال میں تم سے کچھ اور باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہوش و حواس قائم کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ۔ اگر تم نے میری باتوں کے سچ سچ جواب دے دیے تو میں تمہیں عزت سے گھر بھیج دوں گا، لیکن اگر تم نے جھوٹ بولا یا کوئی بات چھپانے کی کوشش کی تو پھر تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو چور کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو حیاتی دے۔ جو کچھ مجھ کو معلوم ہے وہ میں سچ سچ بتا دوں گی، جو نہیں معلوم اس کی ذمہ داری میں نہیں لے سکتی۔ چودھری کیسا آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ موقع ملنے پر
जवान औरतों से छेड़छाड़ कर लेता है ना। अल्लाह माफ़ी दे। उसने कानों को हाथ लगाए। मैं ये बात नहीं जानती जी। चौधरी होला ने मेरे साथ तो कभी दिल लगी नहीं की। मैं तो इनको अच्छा आदमी समझती हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी है? पता नहीं जी, 18-19 बरस तो जरूर होगी। मेरी माँ को पता होगा। चौधरी ने कभी तुमसे मुट्ठी चापी भी करवाई है? उसके चेहरे पर सुर्खी तोड़ गई। बोली, ना जी, मैंने कभी चौधरी को हाथ भी नहीं लगाया। जब चौधरानी हवेली में नहीं होती तो कोई दूसरी औरत इधर मिलने को आती है चौधरी से। तुम इस औरत को जानती हो? मैं ये बात नहीं जानती जी। हवेली के कमरों की सफाई कौन करता है? मासी फाता और चरीना। मेरे इस्तफसार पर उसने बताया कि मासी फाता अधेड़ उम्र औरत थी और बहुत अरसे से हवेली में काम कर रही थी। फिर मैंने जरीना के बारे में पूछा। इसका आगे पीछा मुझको नहीं मालूम, उसने जवाब दिया। 4-5 महीने पहले एक बूढ़ी औरत हवेली में आई थी। जरीना उसके साथ थी। उसने बताया था कि जरीना यतीम लड़की है, इसके माँ बाप मर खेप गए हैं। चौधरानी ने औरत को कुछ पैसे देकर इसे अपने पास रख लिया। पूरी बात मुझको मालूम नहीं है। कोई कहता है कि वो औरत जरीना की नानी है, कोई दादी बताता है वो कभी कभी जरीना से मिलने आ जाती है। मिलने का तो बहाना ही है। असल में लड़की की तनख्वाह लेने आती है, साथ कुछ कपड़ा लत्ता भी मिल जाता है। चौधरी लालपुर किस दिन गया था? 2-3 दिन हुए होंगे। सुबह गया था और शाम को वापस आ गया था। चौधरी की बातों से ये तासुर पैदा हुआ था कि इसने रात लालपुर में गुजारी थी। सुना है कि चौधरी के तकिए पर किसी औरत का बाल पड़ा हुआ था। ये उसी दिन की बात है जिस दिन चौधरी लालपुर गया था। वो मुँह अंधेरे उठकर लालपुर चला गया था। इस वक्त मैं और अल्लाह रखा भैंसों के लिए गतावा बना रहे थे। इस वक्त चौधरानी कहाँ थी? वो मैं के गई हुई थी। 2 दिन पहले गई थी। चौधरी के जाने के बाद वो बच्चों के साथ हवेली पहुंच गई। इस वक्त काफ़ी दिन चढ़ाया था और मैं दूध लेकर हवेली गई थी। अपने कमरे में जाने के थोड़ी देर बाद चौधरानी फूंक फांक करती हुई बाहर आई और एक एक से पूछने लगी कि रात को कौन औरत हवेली में आई थी। सबने एक ही जवाब दिया, किसी ने कोई औरत नहीं देखी। शाम को जब चौधरी हवेली पहुंचा तो चौधरानी ने इसको वो सलावातें सुनाई कि अल्लाह की पनाह। चौधरी भी खूब गरजा। फिर ये कंगन की चोरी का मामला निकल आया और आज आपने मुझ गरीबनी को पकड़ लिया। शरीफा बीबी, जो बाल चौधरी के तकिए से मिला है वो काले रंग का है। ये देखो। मैंने डबिया खोलकर इसे बाल दिखाया। और तुम्हारे बाल भी काले हैं। हवेली में और किसी के ऐसे बाल नहीं हैं। कंगन भी तुम्हारे संदूक से निकला है। अब तुम ये बताओ, क्या हवेली में ऐसे काले और लंबे बालों वाली और कौन औरत है? मैंने सोचा मुमकिन है कि सिया बाल वाली का कंगन की चोरी से कोई ताल्लुक़ ना हो। हजूर, किसी ने हमारे साथ दुश्मनी की है। हवेली से कंगन चोरी करके हमारे संदूक में रख दिया। मैं न कंगन के मुतालिक कुछ जानती हूँ, न काले बालों वाली औरत के मुतालिक। मैंने बाल को दोनों हाथों से पकड़कर फैलाया। शरीफा गर्दन लंबी करके बाल को घूरने लगी। अचानक वो चौंक कर बोली, ये मेरा बाल नहीं है जी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या इस पर किसी और का नाम लिखा हुआ है? ना जी, आप जरा इसकी लंबाई तो देखें। मेरे बाल इतने लंबे नहीं हैं। बात इसकी माकूल मालूम होती थी। मैं उठकर इसके करीब गया और मज़कूरा बालों को इसके बालों से मिलाकर देखा। इसके बात बिल्कुल सही थी। वो बाल इसके बालों से 5 इंच बड़ा था। दूसरी बात, मैंने ये महसूस की कि इसके बाल सख्त और मोटे थे, जबकि वो बाल मुलायम और बारीक था। मैंने हवलदार को भेजकर एक मोहतिब अदसा मंगवाया और शरीफा का एक बाल निकलवा कर दोनों बालों का मोहतिब अदसे से जायज़ा लिया। फ़र्क बहुत वाज़ेह था। मैं शरीफा को साथ लेकर दोबारा हवेली पहुंच गया। इत्तेफाक की बात कि चौधरी थोड़ी देर पहले थाने के लिए घर से निकला था और रास्ते मुख्तलिफ होने की वजह से हमारा आमना सामना ना हो सका। चौधरानी ने हमें बैठक में बुलवाया और पूछा कि शरीफा ने इकरार जुर्म किया है या नहीं। चौधरानी, इंसान को फैसला करने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, ये लड़की बेगुनाह है।
واہ جی واہ، چودھرانی نے آنکھیں گھمائیں۔ پھر تو یہ بڑی کاریگر لڑکی ہے، اس نے 2-3 گھنٹوں میں آپ کو بھی اپنی مٹھی میں بند کر لیا۔ آپ مہربانی کر کے اسے میرے حوالے کر دیں، میں اسے گنجا کر کے اور منہ پر کالک مل کر پورے گاؤں میں گھماؤں گی، پھر اس کا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ کس قانون کے تحت؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے شریفہ سے بولی، کیا جادو کیا ہے تو نے تھانے دار پر؟ تم کس قانون کے تحت اسے گنجا کرو گی؟ میں آپ سے تم پر آ گیا اور لہجہ مزید سخت کر لیا۔ اور کس قانون کے تحت اس کے منہ پر کالک ملو گی؟ صرف اس لیے کہ تمہارے پاس اس سے زیادہ دولت ہے؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی، آپ اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے اس کی بے گناہی کا ایک ثبوت ملا ہے۔ کیا ثبوت ملا ہے؟ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور شریفہ کو بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ قالین پر بیٹھ گئی۔ میں نے ڈبیا سے بال نکال کر چودھرانی کو دکھایا اور کہا، یہ وہ بال ہے جو آپ کو اپنے خاوند کے تکیے سے ملا تھا۔ آپ ایسا کریں کہ شریفہ کے سر سے ایک سب سے لمبا بال نکالیں اور اسے اس بال سے ملا کر دیکھیں، ابھی آپ کو دونوں بالوں کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ اس نے سخت ناگواری سے شریفہ کا ایک بال کھینچا اور اسے میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے بال سے ملا کر دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ بال تو بہت چھوٹا ہے تو اس نے ایک اور بال نکال کر چیک کیا، وہ بھی چھوٹا نکلا۔ ایک بات اور بھی ہے، میں نے مہذب عدسہ نکال کر اسے دیا اور دونوں بالوں کو ایک سفید کاغذ پر رکھا۔ آپ اس شیشے میں دونوں بالوں کو دیکھیں، شریفہ کا بال موٹا ہے اور یہ بال پتلا ہے۔ اس نے عدسے میں دونوں بالوں کا معائنہ کیا اور قدرے نرم لہجے میں بولی، کنگن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس لمبے بالوں والی کو میرے پاس لے آئیں، کنگن کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ کنگن تو اس کے صندوق سے برآمد ہوا ہے۔ میں نے شریفہ کو برآمدے میں بھیج دیا اور دھیمی آواز میں کہا، چودھرانی، آپ پڑھی لکھی اور سمجھدار عورت ہیں، ذرا غور سے میری بات سنیں۔ یہ بال کا ہنگامہ 3 روز پہلے شروع ہوا۔ دوسرے دن کنگن کی چوری کا انکشاف ہوا۔ اگر یہ لڑکی یا اس کا خاوند اس چوری کے ذمہ دار ہوتے تو اس کنگن کو اپنے صندوق میں ہرگز نہ رکھتے، کہیں کھیتوں میں دبا آتے اور ہنگامہ ختم ہونے کے بعد شہر میں لے جا کر بیچ دیتے۔ آپ کا مطلب ہے کہ یہ کنگن لمبے بالوں والی چڑیل نے اس کے صندوق میں رکھ دیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ لیکن وہ چڑیل ہے کون؟ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہے کون۔ میں آپ کو ایک کام کا مشورہ دیتا ہوں، فی الحال آپ بالکل خاموشی اختیار کر لیں اور اپنے خاوند سے بالکل نہ الجھیں۔ میرے اندر تو آگ لگی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں کہ خاوند سے نہ الجھیں؟ دیکھیں، اگر یہ کوئی چڑیل نہیں ہے، یعنی واقعی کوئی عورت ہے، تو آپ کے شور مچانے سے محتاط ہو جائے گی اور قابو میں نہیں آئے گی۔ اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گی تو یہ غیر محتاط ہو جائے گی اور قابو میں آ جائے گی۔ قابو میں کیسے آ جائے گی؟ آپ کو یہی شک ہے نا کہ اس عورت کی آپ کے خاوند کے ساتھ خفیہ دوستی ہے؟ میں نے کہا، اور غالباً یہ بہت ہوشیار عورت ہے۔ اس نے اپنی طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے آپ کا کنگن شریفہ کے صندوق میں رکھوا دیا اور آپ واقعی اس کی چال میں آ گئیں۔ اب آپ کچھ دن خاموش رہیں اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، ملازموں وغیرہ پر یہی ظاہر کریں کہ آپ نے شریفہ کو معاف کر دیا ہے۔ اگر سیاہ اور لمبے بالوں والی اس عورت کا واقعی کوئی وجود ہے تو یہ آپ کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکے گی۔ آپ اسے اس کے لمبے اور سیاہ بالوں کی وجہ سے فوراً پہچان لیں گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی، اس نے بیزاری سے کہا۔ میرا کنگن واپس کر دیں۔ میں نے کنگن واپس کر دیا اور برآمدے میں جا کر شریفہ سے کہا، چودھرانی نے تمہیں معاف کر دیا ہے، آئندہ باہر جاتے وقت گھر کے دروازے کو تالا لگا دیا کرو۔ بہت اچھا جی، اس نے ہاتھ اٹھا کر ہاتھ جوڑے اور چودھرانی کو دعائیں دینے لگی۔ زیادہ بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، چودھرانی نے تکبر سے کہا، چل جا کے دودھ کے برتن مانجھ، سب سے گندے پڑے ہیں۔ چودھرانی کا تکبر میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ طبقہ ملازموں سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے۔ میں سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں
وہ بال کس کا تھا اور کیسے چودھری کی خوابگاہ میں پہنچا تھا۔ اگر کوئی عورت واقعی چودھری کی خوابگاہ گئی تھی تو وہ اس ہنگامے کے بعد دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گی، اور اگر چودھری اس معاملے میں ملوث تھا تو وہ بھی آئندہ ایسی حرکتوں سے یقیناً اجتناب کرے گا۔ لیکن میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے اور حویلی میں پراسرار واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ چونکہ چودھری نور دین مجھ سے کچھ پسند ہو گیا تھا، اس لیے وہ ان پراسرار واقعات کے دوران مدد کے لیے میرے پاس نہیں آیا۔ بس زنی کی وجہ میرا وہ مشورہ تھا جو میں نے چودھرانی کو دیا تھا۔ اس نیک بخت نے غصے کے عالم میں وہ تمام باتیں چودھری کے سامنے اگل دیں جو میں نے اس کی ہمدردی میں اسے بتائی تھیں۔ چودھری اس وقت میرے پاس آیا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ حویلی میں رونما ہونے والے پراسرار واقعات ٹکڑوں کی صورت میں میرے علم میں آئے۔ کچھ واقعات چودھری کی زبانی معلوم ہوئے، کچھ ملازموں نے بتائے، کچھ ٹور رکھنے والوں نے سنائے، لیکن میں آداب داستان گوئی کے مطابق وہ تمام واقعات ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ کہانی کا مزہ اور تسلسل خراب نہ ہو۔ چودھرانی نے میرے مشورے کے مطابق کچھ روز تک خاموشی اختیار کی اور لمبے بالوں والی پراسرار عورت کی ٹوہ میں رہنے لگی۔ 2-3 لمبے بالوں والی عورتیں ان کے رشتہ داروں اور ملنے جلنے والوں میں دریافت ہوئیں، لیکن ان کا چودھری سے کوئی تعلق ظاہر نہیں ہوا۔ چند روز کے بعد چودھرانی نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ شاید وہ بال کھڑکی یا دروازے کے راستے ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا تھا، لیکن کنگن والی بات پھر بھی الجھن کا باعث تھی۔ کنگن اڑ کر شریفہ کے صندوق میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس زمانے میں صبح جلدی بیدار ہو جانے کا رواج تھا۔ لوگ فجر کے وقت بیدار ہو کر اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ ایک صبح چودھرانی دیر تک سوتی رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج طلوع ہو چکا تھا اور مشرق کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے سورج کی روشنی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ چودھرانی نے کروٹ بدلی اور دیکھا کہ اس کا شوہر بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ انگڑائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور لحاف ایک طرف ہٹا دیا۔ تبھی اس کی نظر اپنے خاوند کے تکیے پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گئی۔ تکیے پر 2 بال چپکے ہوئے تھے، ان کا کچھ حصہ تکیے پر اور کچھ بستر کی چادر پر تھا۔ چودھرانی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر کمرے میں نظر دوڑائی، مگر وہاں اسے کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جسے یہ اندازہ ہوتا کہ گزشتہ رات کمرے میں کوئی دوسری عورت موجود تھی۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ رات کو وہ بہت گہری نیند سوتی رہی تھی۔ شاید رات کو جو دودھ اس نے پیا تھا اس میں خواب آور گولیاں ملی ہوئی تھیں۔ اس نے بالوں کو ہتھیلی پر رکھ کر ان کا باریکی سے جائزہ لیا۔ وہ سیاہ چمکدار اور لمبے بال تھے اور ان میں سے کسی عمدہ قسم کے ہیئر آئل کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات کو ایک اجنبی عورت اس بستر پر موجود تھی۔ اس نے بالوں کو واپس تکیے پر رکھ دیا اور باہر نکل کر ملازموں سے چودھری کے بارے میں پوچھا۔ اسے بتایا گیا کہ چودھری ناشتہ کر کے کھیتوں پر چلا گیا تھا۔ وہ کمرے میں جا کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس کے سینے میں آگ سی دہک رہی تھی۔ ایسی دیدہ دلیری کبھی اس کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ چودھری نے اس کی موجودگی میں غیر عورت کو اس کے کمرے میں بلا لیا تھا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد اس کا دھیان ایک بار پھر شریفہ کی طرف چلا گیا۔ اس نے ملازمہ کو بھیج کر شریفہ کو اپنے کمرے میں بلوایا اور قہر آلود نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ شریفہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ اس نے پوچھا، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے چودھرانی جی؟ چودھرانی نے اس کی چادر کھینچ کر ایک طرف پھینکی اور اسے سر جھکانے کا حکم دیا۔ شریفہ نے حکم کی تعمیل کی۔ چودھرانی نے تھوڑا سا آگے ہو کر اس کے بال سونگھے۔ ان میں سرسوں کے تیل کی ناگوار سی بو آئی۔ چادر اٹھا لے اپنی، چودھرانی نے اسے حکم دیا۔ شریفہ نے چادر اٹھا کر سر پر رکھی اور ڈرتے ڈرتے پوچھا، جاؤں جی؟ ٹھہر جا، چودھرانی نے کہا، تو نے حویلی کے آس پاس کالے بالوں والی کسی عورت کو تو نہیں دیکھا؟ نہیں جی، میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ حرامزادی پھر اس کمرے میں آئی تھی۔ یہ دیکھ،
اس کے بال۔ چودرانی نے تکیے کی طرف اشارہ کیا۔ ہائے وے ربا! شریفہ نے بال دیکھ کر کہا، آپ نے اس کی گچی کیوں نہیں مروڑی؟ مجھے یہی کرنا پڑے گا، تو جا اپنا کام کر۔ شریفہ نے جھجکتے ہوئے کہا، چودرانی جی اگر غصہ نہ کرو تو ایک گل کہوں؟ بول۔ ماسی رحمتیں کہہ رہی تھی کہ یہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہے۔ کل وہ کوٹھے پر گندم سوکھنے کے لیے ڈال رہی تھی تو اس نے ادھر پچھلی گلی میں ایک عجیب سی عورت کو دیکھا تھا۔ اس نے سر سے پیر تک کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے بال کمر سے نیچے تک لمبے تھے۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس جی حوصلہ نہیں پڑا۔ آپ جی کسی پیر فقیر کو بلا کر تویج گنڈا کروا لیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ شریفہ الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ 15 منٹ کے بعد پوری حویلی میں پراسرار عورت اور سیاہ بالوں کا چرچا ہو رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد چودھری واپس آیا اور حویلی میں قدم رکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہاں خیریت نہیں تھی۔ اس نے پگڑی اتار کر ملازمہ کو تھمائی اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا خوابگاہ میں داخل ہوا۔ چودرانی اسے دیکھتے ہی پھٹ پڑی۔ اسی بات کی کسر رہ گئی تھی چودھری نور دین، اب تم میری موجودگی میں اس صرافہ کو گھر میں لانا شروع کر رہے ہو؟ اس طرح کرنے سے تو بہتر ہے کہ اس کے ساتھ نکاح پڑھوا لو۔ چودرانی ذرا صبر سے سکون سے بات کرو، چودھری نے کہا، کچھ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے۔ واہ جی واہ، ایسا میسنا آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ رات کو مجھے نیند کی دوا پلا کر اس چڑیل کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے رہے، کسی دن زہر بھی پلا دو گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ اگر تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتی تو پھر بے شک بولتی رہو، میں جا رہا ہوں۔ چودرانی اس کا راستہ روکتے ہوئے بولی، ادھر دیکھو، اپنے تکیے پر نظر ڈالو۔ تم نے تو اپنی طرف سے بڑی ہوشیاری کی تھی، مگر وہ حرام خور آج پھر اپنی نشانی چھوڑ گئی ہے۔ چودھری آگے بڑھ کر بالوں کو کھولنے لگا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو ویسے ہی بال ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ ان کو سونگھ کر بھی دیکھو، ان میں سے بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ کون ہے یہ؟ بتاؤ۔ مہرونسا، مجھ سے جتنی بڑی قسم چاہے اٹھوا لو، میں کسی عورت کو نہیں جانتا۔ چودھری، مجھے نہ تم پر اعتبار ہے نہ تمہاری قسموں پر۔ چودھری نے بالوں کو ہاتھ پر رکھ کر سونگھا اور کہا، اگر اس کمرے میں کوئی عورت داخل ہوئی تو حویلی میں کسی کو تو پتہ چلتا، پھر سارے دروازے بھی بند تھے، ہمارے کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا۔ جب بلانے والا گھر کا مالک ہو تو پھر سارے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ چودرانی نے اپنی چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، اب میرے باپ کے ساتھ آ کر بات کرنا۔ چودھری نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں رکی۔ اس نے ٹانگا منگوایا اور اپنے دونوں بچوں کو ساتھ لے کر میکے چلی گئی۔ اس کا باپ چودھری ظہور حسین جہاں دیدہ شخص تھا، تاہم چودھریوں والی روایتی اکڑ اس میں بھی تھی۔ اس نے بیٹی کی بات سن کر 2 دن تک داماد کا انتظار کیا، پھر بیٹوں سے مشورہ کر کے چند آدمیوں کو چودھری نور دین اور اس کی حویلی کی نگرانی پر مقرر کر دیا۔ لیکن 2 ہفتے کی نگرانی کے باوجود حویلی کے آس پاس سیاہ بالوں والی کوئی مشکوک عورت نظر نہیں آئی، نہ ہی چودھری کسی مشکوک جگہ پر جاتا دکھائی دیا۔ یہ بات چودھری ظہور حسین کو بڑی عجیب لگی۔ اس نے بیٹی کو پاس بلا کر کہا، ہمارے آدمی 2 ہفتے سے نور دین کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ 2 ہوشیار عورتیں اس کی حویلی کی سنگن لیتی رہی ہیں، لیکن ہمیں کسی مشکوک عورت کا سراغ نہیں ملا۔ لیکن میں 2 دفعہ اس کے تکیے پر کسی عورت کے بال دیکھ چکی ہوں۔ پہلی دفعہ کنگن بھی چوری ہوا تھا اور وہ کنگن اللہ رکھے کے صندوق سے برآمد ہوا تھا۔ تھانے دار نے کہا تھا کہ مجھے غلط راستے پر لگانے کے لیے کنگن وہاں رکھ دیا گیا تھا۔ یہ بات کچھ ٹھیک ہی لگتی ہے۔ تم کہتی ہو کہ یہ عورت تمہاری موجودگی میں نور دین کے پاس آ گئی تھی۔ اگر یہ سچ ہے تو وہ بڑی ہمت والی عورت ہے، لہذا تمہاری عدم موجودگی میں اسے روزانہ ہی نور دین سے ملنا چاہیے۔ مجھے کیا پتا، ملتی ہوگی، ایسی باتیں چھپی نہیں رہ سکتی۔ پھر ہمارے آدمی دن رات
حویلی کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ اگر کسی عورت کا حویلی میں آنا جانا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔ تمہارا زیادہ دن ادھر رہنا ٹھیک نہیں ہے، میں نور دین کو بلا کر بات کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ مہرالنساء کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ چکا تھا، وہ نیم رضامند ہو گئی۔ شام کو چودھری ظہور حسین نے اپنے داماد کو بلایا اور کہا، برخوردار نور دین، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ چاچا جی، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، چودھری نور دین نے کہا، بلکہ مجھے اس سے کچھ زیادہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے اپنے بڑوں کو بہت کچھ کرتے دیکھا ہے، بیوی گھر سے ناراض ہو کر چلی جائے تو پھر نہ اسے طلاق دیتے تھے اور نہ گھر میں بساتے تھے۔ پرانی باتیں پرانے زمانے کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو، تمہیں زیادہ رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر ناراضگی کی وجہ بھی تو دیکھو۔ اس سے پوچھیں اس نے کسی عورت کو دیکھا ہے؟ پورے شہر سے ایک گواہ پکڑ کر لے آئیں جس نے مجھے کسی عورت کے ساتھ دیکھا ہو۔ برخوردار، راستے میں مینگنیاں پڑی دیکھ کر آدمی یہی کہے گا کہ ادھر سے بکری گزری ہے، لیکن چڑیا کا پر دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر سے چڑیا گزری ہے۔ چودھری نے علمی دلیل دی، کیونکہ پر کو ہوا بھی اڑا کر لا سکتی ہے۔ مہرالنساء نے جھٹ سے کہا، کنگن کو کون سی ہوا اڑا کر لے گئی تھی؟ یہ الگ مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ بالوں کا کنگن کی چوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے اللہ رکھے کی دشمنی میں کنگن اس کے صندوق میں رکھ دیا تھا، اور تھانے دار کا بھی یہی خیال ہے۔ چودھری ظہور حسین نے کہا، تم نے اپنی دلیل سے یہ اشارہ دیا ہے کہ وہ بال ہوا سے اڑ کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ کیا دوبارہ بھی کوئی بال تمہارے ہاتھ لگا؟ میں نے کبھی ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا تو پہلے بھی کوئی ایسا ویسا ارادہ نہیں تھا، جو ناراض ہو کر آئی ہے اسی سے ارادہ پوچھیں۔ چودھرانی مہرالنساء باپ کے کہنے پر اپنے خاوند کے ساتھ رخصت ہو گئی، مگر اس کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ چند روز خیریت سے گزر گئے۔ ایک روز رات کے 12 بجے کوئی غیر معمولی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کچھ دیر تک دوبارہ آواز سننے کی طرف دھیان دیتی رہی، پھر اس نے چودھری کے بستر کی طرف ہاتھ بڑھایا تو یہ دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا کہ چودھری کا بستر خالی تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ خوابگاہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور تھا جس میں سامان وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے کا ایک دروازہ پچھلی طرف گلی میں کھلتا تھا۔ لمحے بھر کے بعد چودھرانی نے اس طرف سے قدموں کی چاپ سنی، پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور چودھری اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا۔ خیر تو ہے؟ چودھرانی نے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ چودھری نے ٹارچ بند کر کے سرانے رکھ دی اور بستر پر لیٹتے ہوئے بولا، سب خیر ہے، ادھر سے کوئی آواز سنائی دی تھی، لیکن شاید کوئی بلی وغیرہ تھی۔ چودھرانی کے دل میں شک پیدا ہوا، بولی، تم نے مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ کس لیے؟ کوئی ڈاکہ تو نہیں پڑ گیا تھا؟ کیسی آواز سنی تھی تم نے؟ باقی باتیں صبح پوچھنا، اب سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ چودھرانی کے دل میں شک تو تھا ہی، اس نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اسٹور کو چیک کیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر چوڑیوں کے ٹکڑوں پر پڑی جو کھڑکی کے قریب پڑے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور حیرت سے ان ٹکڑوں کو کھولنے لگی۔ ان کا رنگ ہلکا دھانی تھا، 2 یا 3 ٹکڑوں کے کناروں پر ہلکی سی سرخی بھی نظر آ رہی تھی۔ چودھرانی نے روشنی میں اس کا جائزہ لیا، وہ خون کے دھبے تھے۔ چودھرانی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے مہرالنساء، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ چودھری نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ چودھری، اس طرح میرا دل نہ جلاؤ، چودھرانی نے کہا۔ اس عورت سے اگر تمہارا اتنا ہی دل لگ گیا ہے تو مجھے آزاد کر دو اور اس سے شادی کر لو۔ کون سی عورت کی بات کر رہی ہو؟ جو آدھی رات کے وقت اس کمرے میں تم سے ملنے آئی تھی۔ عجیب بات کر رہی ہو تم۔ چودھرانی نے چوڑیوں کے ٹکڑے ہتھیلی پر رکھ کر چودھری کو دکھائے۔ یہ چوڑیاں کس کی ہیں؟ چوڑیاں؟ چودھری بھویں سکیڑ کر چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دیکھنے لگا۔ ہوں گی کسی کی، حویلی میں کتنی ہی عورتوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں،
کام کے دوران کسی ملازمہ کی چوڑیاں ٹوٹ گئی ہوں گی۔ چودرانی نے گھر کی تمام عورتوں کو اکٹھا کیا اور چودھری کے سامنے ان سب کی چوڑیاں چیک کیں۔ کسی کے ہاتھ میں اس رنگ اور ڈیزائن کی چوڑیاں نہیں تھیں، نہ ہی کسی کی کلائی پر خراشیں تھیں۔ اب بتاؤ کون تھی وہ؟ چودرانی نے عورتوں کو واپس بھیجنے کے بعد پوچھا۔ یہ چوڑیاں بھی ہوا سے اڑ کر آئی ہیں۔ چودھری چپ سا ہو گیا۔ چودرانی غصے میں دل کی بھڑاس نکالنے لگی۔ چودھری کچھ دیر تک اس کی لان تان سنتا رہا، پھر بولا، مہرالنساء، اگر کوئی عورت میرے پاس آتی اور اس کی چوڑیاں ٹوٹ جاتی تو میں اس سے بے خبر نہ ہوتا۔ میں اسی وقت چوڑیوں کے ٹکڑے جمع کر کے کہیں پھینک دیتا۔ جب سر پر عشق کا جنون سوار ہو تو ایسی باتوں کا خیال کہاں رہتا ہے؟ وہ جلدی جانا چاہتی ہوگی اور تم نے اسے روکنے کی کوشش کی ہوگی، اسی خاتہ پائی میں چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ذرا سوچو، یہ تماشا تمہاری موجودگی ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ چودھری نے کہا، جب تم میکے میں تھی اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ مجھے الو مت بناؤ، مجھے کیا پتا کہ میری غیر حاضری میں یہاں کیا ہوتا تھا اور کتنے تماشے لگتے تھے۔ ہائے ہائے، میری تو قسمت خراب ہو گئی۔ شاید تم مجھے گھر سے نکالنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہو، میرے ساتھ بڑی پڑھی لکھی چالیں چل رہے ہو۔ ایک دفعہ وہ منحوس میرے ہاتھ آ جائے، پھر دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اس کا سر گنجا کر کے، منہ پر کالک مل کر اور گلے میں جوتیوں کا ہار پہنا کر سارے گاؤں میں پھراؤں گی۔ وہ تمہارے قابو میں آنے والی شے نہیں ہے۔ مہرالنساء آنکھیں پھاڑ کر اپنے خاوند کو کھولنے لگی، پھر چیخ کر بولی، دیکھا دیکھا، آخر تم مان ہی گئے نا؟ کہاں رہتی ہے وہ کمینی ذلیل آوارہ جو آدھی رات کے وقت پتہ نہیں کس راستے سے حویلی میں پہنچ جاتی ہے؟ یہ شاید تم نے اس کے لیے کوئی خفیہ تہخانہ بنا رکھا ہے۔ وہ نہ تمہارے قابو آ سکتی ہے نہ میرے، چودھری نے مزید کہا۔ وہ کوئی ایسی مخلوق معلوم ہوتی ہے جو مضبوط دیواروں اور بند دروازوں میں سے بھی گزر سکتی ہے۔ کیا؟ کون سی مخلوق؟ کوئی جناتی مخلوق، یعنی کوئی چڑیل وغیرہ؟ مجھے ڈرانے کی کوشش نہیں کرو، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، چودرانی نے کہا، لیکن اس کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا تھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کوئی جناتی مخلوق ہے؟ ایک عورت اگر بند کمرے میں داخل ہو جائے اور کمرے میں موجود ہونے کے باوجود نظر نہ آئے تو اسے تم کیا کہو گی؟ اس عورت کو نہ تم نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن وہ 3 دفعہ اس کمرے میں آ چکی ہے۔ اب رات کی بات سن لو۔ رات کی کیا بات ہے؟ یہ بات میں بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تم پوری بات سن کر ڈر جاؤ گی اور ہمیشہ ڈرتی رہو گی، اور شاید تمہیں اس کمرے ہی سے خوف محسوس ہونے لگے اور تم ساری رات مارے ڈر کے جاگتی رہو۔ میں کسی بدرو سے ڈرتی نہیں۔ مہرالنساء کا غصہ خوف میں تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ فالتو باتیں چھوڑو، مجھے اصل بات بتاؤ۔ چودھری کچھ دیر چپ رہنے کے بعد بولا، رات کو جب میری آنکھ کھلی تو باہر سے چوڑیاں کھنکنے کی آواز آ رہی تھی۔ بڑے ترنم سے چوڑیاں کھنک رہی تھیں، چھن چھنا چھن چھن، چھن چھنا چھن چھن، جیسے کوئی عورت واقعی رقص کرتے ہوئے چوڑیاں کھنکا رہی ہو۔ میں نے اٹھ کر ٹارچ نکالی اور اسٹور کی طرف سے باہر نکلا۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور صحن خالی پڑا تھا۔ میں نے پوری حویلی میں گھوم پھر کر دیکھا، باغیچے میں، پودوں کے نیچے، کونے کھدروں میں، مگر کہیں کوئی بندہ پرندہ نظر نہیں آیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر کے سارے دروازے بھی بند تھے۔ جب میں واپس ہوا تو دروازے کے قریب مجھے یہ کاغذ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر اپنی بیوی کو دیا۔ مہرالنساء نے جب اس کاغذ پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کاغذ پر ایک عورت کی تصویر بنی ہوئی تھی جو پھانسی کے پھندے پر لٹکی ہوئی تھی، اور وہ پھندا سیاہ بالوں کی ایک لٹکا بنا ہوا تھا۔ عورت کی آنکھیں اور زبان باہر نکل آئی تھیں۔ تصویر کے اوپر صرف ایک لفظ لکھا ہوا تھا، اور وہ تھا انتقام۔ یہ لفظ سرخی مائل سیاہ تھا اور واضح طور پر خون سے لکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مہرالنساء نے پوچھا۔ میں کیا بتا سکتا ہوں، چودھری نے جواب دیا۔ میں نے جو بھی تھا تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ میں کوئی اندازے لگاؤں گا
تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا اندازہ ہے تمہارا؟ چودرانی نے چیخ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں ہسٹیریائی کیفیت تھی۔ چودھری نے دھیمی آواز میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح یا چڑیل یا جناتی مخلوق حویلی کی کسی عورت سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ کم سے کم اس تصویر سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے۔ گھما پھرا کر بات کیوں کر رہے ہو؟ سیدھا سیدھا میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ مہرونسا نے کہا، میں تمہیں بھی سمجھ گئی ہوں اور تمہاری اس چڑیل کو بھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ایک عورت کو ساتھ لیا اور بابا شاہ کے آستانے پر پہنچ گئی۔ شاہ جی نے توجہ سے اس کی ساری بات سنی اور دیر تک اس کاغذ کا معائنہ کرتے رہے جس پر تصویر بنی ہوئی تھی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تم نے یہاں آنے میں دیر کر دی۔ میں ایک پھندے میں 2 عورتیں لڑکی ہوئی دیکھ رہا ہوں، ایک پہلے لٹک رہی ہے اور اب دوسری کی باری ہے۔ شاہ جی، میں بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، مہرونسا نے کہا۔ کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی دم درود یا کوئی جھاڑ پھونک کر دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ کنارہ کنارہ، شاہ جی نے جلالی لہجے میں کہا اور آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ بڑبڑانے لگے۔ ایک طویل بڑبڑاہٹ کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر کہا، مشکل ہے، بہت مشکل، موکل نہیں مانتا۔ حویلی سے کنارہ کرو چودرانی، کنارہ کرو، وہ تمہارے لیے خطرناک ہو چکی ہے۔ حویلی میں اسی کا حکم چل رہا ہے۔ چلی جاؤ، چلی جاؤ، عزت سے چلی جاؤ۔ حویلی سے تمہارا دانا پانی اٹھ چکا ہے۔ کہاں چلی جاؤں؟ مشرق کی طرف چلی جاؤ، شمال مغرب کی طرف چلی جاؤ، جنوب کی طرف خطرہ ہے۔ عورت کے در پہ ہے۔ چودھری مشکل میں ہے، اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ مجھے اس کی قبر سے شعلے اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کس کی قبر سے شاہ جی؟ ٹوکو مت، سنتی جاؤ، میں ان شعلوں کو تمہاری طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تمہارے خامد نے آج تک کتنی شادیاں کی ہیں؟ مہرونسا نے پریشانی سے کہا، میرے سوا اس کی شادی کسی سے نہیں ہوئی ہے۔ دھوکہ 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 ہی دھوکہ۔ میں اس کی 3 بیویوں کو دیکھ رہا ہوں۔ 3 تیا 9، 9 تیا 81، 8 اور 1 9۔ 9 کا ہنسا تمہارے لیے خطرناک ہے۔ ایک کالا بکرا، ایک کنستر دیسی گھی، ایک بوری باسمتی چاول لے آنا، رد بلا ہوگا۔ 10 سیر بڑے کا گوشت بغیر کھٹی والا چیلوں اور کوؤں کو کھلا دینا۔ بہت اچھا شاہ جی، اس سے مصیبت ٹل جائے گی۔ مصیبت سے بچنے کا نسخہ پہلے بتا چکا ہوں، یہ لو۔ شاہ جی نے پٹاری سے ایک تعویذ نکال کر مہرونسا کو دیا۔ اسے پانی میں گھول کر پی جانا۔ اب جاؤ اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ چودرانی مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ شاہ جی کی باتوں نے اس کی پریشانی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس نے رد بلا کے طور پر کالا بکرا، چاول اور دیسی گھی شاہ جی کو پہنچا دیا اور 10 سیر گوشت چیلوں کو ڈال دیا۔ لیکن اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس کے خوف میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ رات کو جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں، نیز عجیب عجیب شکلیں بھی دکھائی دیتیں۔ چند روز بعد رات کے پچھلے پہر اس کی آنکھ کھل گئی اور ایک عجیب سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ پوری توجہ سے آواز پر دھیان دینے لگی۔ وہ کسی کے چلنے کی آواز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ جیسے کوئی عورت حویلی کے دور افتادہ حصے میں اونچی ایڑی کی جوتی پہنے چل رہی ہے۔ مہرونسا نے اپنے خامند کو جگانے کا ارادہ کیا، پھر اس خیال سے اس نے ترک کر دیا کہ شاید چودھری کی پراسرار محبوبہ اس طرف آنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ابھی تک اسے جنات والی تھیوری پر پورا یقین نہیں آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چودھری اسے بیوقوف بنا رہا تھا اور چودرانی نے اس پراسرار عورت سے نمٹنے کے لیے خفیہ طور پر ایک خنجر بھی حاصل کر لیا تھا۔ اس خنجر کو وہ ہر وقت اپنے قریب رکھتی تھی۔ اس نے اپنی ہمت مجتمع کی، خاموشی سے اٹھی، ایک ہاتھ سے خنجر سنبھالا، دوسرے ہاتھ میں ٹارچ پکڑی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔
لکڑی کا بھاری دروازہ کھلتے وقت اچھی خاصی چڑچڑاہٹ کی آواز ہوئی تھی۔ باہر نکل کر مہرالنساء آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن لمحے بھر کے بعد ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ یوں بھی مہرالنساء رات کا سناٹا دیکھ کر گھبرا گئی تھی اور آگے بڑھنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحے تذبذب کے عالم میں وہاں کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس مڑی اور کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تاریک کمرے میں ایک ہیولا دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر خنجر والا ہاتھ بلند کیا، لیکن ہیولے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ مہرالنساء، اس کے کانوں میں چودھری کی آواز آئی، یہ میں ہوں۔ اوہ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تم اتنی رات گئے باہر کیا کر رہی تھی؟ چودھری نے اس کے ہاتھ سے خنجر لیتے ہوئے کہا، اور یہ خنجر تم نے کیوں پکڑ رکھا ہے؟ مجھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ کوئی شخص گلی میں سے گزر رہا ہوگا، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ آواز حویلی کے اندر سے آ رہی تھی اور وہ کسی عورت کے چلنے کی آواز تھی۔ تمہیں وہم ہونا شروع ہو گیا ہے، مجھے تو کوئی آواز سنائی نہیں دی، سو جاؤ، خواہ میری نیند بھی خراب کی۔ مہرالنساء بستر پر لیٹ گئی، مگر اسے دیر تک نیند نہیں آئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو اس وقت دن کے 10 بج رہے تھے اور ملازمہ کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ نصف گھنٹے بعد جب مہرالنساء ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد واپس کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ ملازمہ سینڈل کے ایک جوڑے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ کس کی سینڈل ہے؟ مہرالنساء نے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، میں تو آپ سے اس سینڈل کے بارے میں پوچھنے والی تھی۔ یہ تم کہاں سے اٹھا لائی ہو؟ میری توبہ جی، یہ تو ادھر آپ کے پلنگ کے نیچے پڑی تھی، میں آپ کے سامنے کمرے میں آئی تھی۔ مہرالنساء نے ملازمہ کو بھیج دیا اور خوفزدہ نظروں سے سینڈل کو گھورنے لگی۔ اسے فوراً رات والی آواز یاد آ گئی۔ سینڈل اونچی ایڑی والی تھی اور اس کا رات والی آواز سے خاصا تعلق معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ایک ملازمہ کو بلا کر کہا، یہ سینڈل پہن کر دیکھو۔ ملازمہ نے سینڈل پہن کر دیکھی، وہ اسے کچھ تنگ تھی، تاہم اس نے چودھرانی کے حکم پر اسے پہن لیا۔ اسی طرح برآمدے میں چلی جاؤ، چودھرانی نے مزید حکم دیا۔ میں چودھری صاحب کو بیٹھک سے بلا رہی ہوں، جب وہ اس کمرے میں پہنچ جائیں تو تم برآمدے میں ادھر سے ادھر چلنا شروع کر دینا۔ ملازمہ اندرونی برآمدے میں چلی گئی۔ مہرالنساء نے چودھری کو کمرے میں بلایا اور دروازہ بند کرنے کے بعد کہا، ذرا کان لگا کر بیٹھو، ابھی تم کو ایک آواز سنائی دے گی۔ کون سی آواز؟ چودھری نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اسی اثنا میں ملازمہ نے برآمدے میں چلنا شروع کر دیا اور کھٹ کھٹ کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز سنو، یہ چلنے کی آواز، کیا خرابی ہے اس آواز میں؟ رات کو مجھے یہی آواز سنائی دی تھی۔ پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا، کوئی ملازمہ کسی ضرورت سے اٹھی ہوگی۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، زیادہ الجھ گیا ہے۔ مہرالنساء نے ملازمہ کو بلا کر سینڈل اتروائی اور اسے واپس بھیجنے کے بعد کہا، وہ آپ کی بدرو رات کو پھر ہمارے کمرے میں آئی تھی اور جاتے وقت یہ نشانی چھوڑ گئی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ سینڈل اس کمرے میں پڑی تھی؟ ہاں، میرے پلنگ کے نیچے پڑی تھی۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ بند کمرے میں کون داخل ہو سکتا ہے؟ چودھری سینڈل کو گھورتے ہوئے بولا۔ وہ لیدر کی بنی ہوئی استعمال شدہ سینڈل تھی۔ ہمیں کسی عامل سے بات کرنی پڑے گی۔ مہرالنساء کو شاہ جی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ عورت عورت کے در پہ ہے، چودھری اس کی مٹھی میں ہے، اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ چودھری، اب میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گی۔ مہرالنساء ایک دم غصے میں آ گئی۔ بند کمرے میں وہ آتا ہے جس کو گھر کا مالک لاتا ہے۔ میں تمہاری ساری چالاکیاں سمجھ گئی ہوں۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تھی اس وقت تم بستر پر موجود ہی نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے باہر نکلتے دیکھ کر تم پچھلے دروازے سے اندر آ گئے تھے۔ شور مت مچاؤ، چودھری نے اسے چپ کرانے کی کوشش کی۔ بیٹھک میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے رہیں،
مجھے تمہارے مہمانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم عامل کی بات کرتے ہو، میں شادی سے پہلے ہی بات کر چکی ہوں۔ انہوں نے تمہارے سارے بھید مجھے بتا دیے ہیں۔ تم نے کسی عورت سے خفیہ شادی کر رکھی ہے اور تم دونوں مل کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ پہلے بال آئے، پھر چوڑیاں آئیں، پھر مجھے پھانسی پر لٹکانے کا پیغام۔ آج جوتے آئے ہیں، کل جوتوں والی آ جائے گی۔ میرا اب تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ شاہ جی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہاں میری جان کو خطرہ ہے، مجھے حویلی سے نکل جانا چاہیے۔ چودھری نے محسوس کیا کہ ساتھ والے کمرے میں کوئی موجود ہے اور شاید ان کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ اٹھا اور درمیانی دروازہ کھول کر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں لڑکی موجود تھی، اس نے ہاتھ میں جھاڑن پکڑا ہوا تھا۔ چودھری کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور جلدی جلدی جھاڑ پونچھ کرنے لگی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چودھری نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں جی صفائی کر رہی ہوں، سرینا نے مسکینی سے جواب دیا۔ چودھری نے اسے کمرے سے بھگانے کا ارادہ کیا، لیکن خیال بدل دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ بات سنو مہرونسا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چودھری نے نرم لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو ایسا کرو، کیا حویلی کے ارد گرد اپنے بھروسے کے آدمیوں کا پہرا لگا دو۔ مجھے پرچانے کی کوشش نہیں کرو، میرا باپ یہ بھی دیکھ چکا ہے، پہرے کی وجہ سے تم ہوشیار ہو جاتے ہو۔ تمہارا باپ میری حویلی کے گرد پہرا لگا چکا ہے؟ چودھری نے حیرانی اور غصے سے کہا۔ یہ تو سراسر ذلیل کرنے والی بات ہے، اور ہم نے کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی۔ اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا۔ اور سنو، تم اپنے میں کے جا سکتی ہو۔ یہ سن کر مہرونسا ایک دم پلٹ گئی، بولی، جاتی ہے میری جوتی، میں جب تک چاہوں گی یہاں رہوں گی، تمہارا باپ بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا۔ بڑی خوشی سے یہاں رہو، لیکن اب تم اس کمرے میں نہیں سو گی، میں الگ کمرے میں سوؤں گا، سمجھی؟ ہاں، یہی منصوبہ تھا تمہارا، تم مجھے الگ کرنے کے لیے یہ سارا ناٹک کر رہے تھے۔ کسی روز آدھی رات کے وقت مجھے پھانسی سے لٹکا دینا اور کہنا کہ وہ بدرو مجھے پھانسی پر لٹکا گئی ہے جو میرے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اب تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ میں تمہیں ہر بات سمجھا چکا ہوں۔ کیا سمجھایا ہے تم نے مجھے؟ ہر وقت دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو۔ شاہ جی نے ٹھیک ہی کہا تھا، تم اپنی بیوی کی مٹھی میں ہو، جو کچھ وہ کہتی ہے وہی کرتے ہو۔ چودھری نے گہرا سانس لیا اور اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا، یہ نئی بیوی کی باتیں نہ کرو، میں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ حویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے۔ اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر میں نے دوسری شادی کرنی ہوتی تو ڈٹ کر کرتا، دوسری شادی کوئی جرم تو نہیں ہے۔ تکرار بڑھتی چلی گئی اور دونوں میں کوئی مفاہمت نہیں ہو سکی۔ چودھری نے اپنا بستر دوسرے کمرے میں لگا لیا اور مہرونسا نے ایک ملازمہ کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا۔ چند روز کے بعد چودھری کا ایک پرانا دوست جس کا نام اعجاز حسین تھا، اپنی بیوی، 2 بچوں اور 1 سالی کے ہمراہ تفریح کرنے حویلی میں پہنچ گیا۔ وہ کاروباری آدمی تھا اور طالب علمی کے زمانے میں چودھری کا بڑا گہرا دوست تھا۔ دونوں نے دیال سنگھ کالج سے گریجویشن کیا تھا۔ اعجاز حسین کی بیوی کا نام سلیمہ اور سالی کا نام شگفتہ تھا۔ شگفتہ لاہور یونیورسٹی میں ایم اے فائنل میں پڑھ رہی تھی اور اپنے نام کی طرح شوخ اور چنچل لڑکی تھی۔ وہ ایک ایسے دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو مغربی تہذیب کا دل دادا تھا۔ وہ پہلے ہی دن اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے ہر شخص سے بے تکلف ہو گئی اور ہر شخص میں چودھری بھی شامل تھا۔ بات بات پر کہکہے لگانا اور ہر بات میں مزاح کا پہلو نکال لینا اس کی عادت ثانیہ تھی۔ چودھری نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کو شگفتہ کی زندہ دلی اور شوخی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بڑی عجیب نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن چودھری نے اس بات کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور ایک چیز اس کی نظروں سے اوجھل بھی رہی، اور یہ چیز شگفتہ کے لمبے سیاہ بال تھے۔ چودھری اس وجہ سے بھی زیادہ فکر مند نہیں تھا
کہ اعجاز حسین صرف 3 روز کے لیے وہاں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی بیوی کے دل میں کوئی شک پیدا بھی ہوا ہے تو وہ 3 روز کے بعد خود بخود دور ہو جائے گا، لیکن اس نے یہ نہ سوچا کہ شک کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ اس شک کا نتیجہ خطرناک بھی نکل سکتا ہے۔ 3 بجے کے قریب شگفتہ نے غسل کیا اور باغیچے کے قریب دھوپ میں اپنے لمبے سیاہ بال خشک کرنے لگی۔ چودرانی اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کے بالوں کو دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اگلے روز صبح کے 8 بجے شگفتہ اپنے کمرے میں مردہ پڑی ہوئی پائی گئی۔ اسے کسی تیزدھار آلے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مجھے 8:15 بجے اس قتل کی اطلاع ملی۔ میں چند آدمیوں کے ساتھ جائے واردات پر پہنچ گیا۔ لاش کا معائنہ کرنے اور ابتدائی معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قاتل حویلی کا ہی کوئی آدمی تھا۔ بس سب سے پہلے میں نے حویلی کے دروازوں پر اپنے آدمی متعین کر دیے اور ان سے کہا کہ کسی کو باہر نہ جانے دیں۔ اعجاز حسین کی بیوی سلیمہ بیگم نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ اس کا شوہر ناشتے کے بعد چودھری نور الدین کے ہمراہ کھیتوں کی سیر کے لیے نکل گیا تھا۔ بچے بھی ان کے ساتھ چلے گئے تھے۔ اس وقت صبح کے 7 بجے تھے۔ شگفتہ دیر تک سونے کی عادی تھی، اس لیے کسی نے اسے جگانے کی کوشش نہیں کی۔ میں بچوں کے اور اپنے میلے کپڑے اکٹھے کر کے غسل خانے میں چھوڑ آئی اور ملازمہ سے کہا کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر انہیں دھو دے۔ سلیمہ بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر میں حویلی سے نکل کر شریفہ کے گھر چلی گئی اور اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس نے مجھے ان سیاہ بالوں کا قصہ سنایا جو چودھری کے بستر پر پڑے ہوئے پائے گئے تھے۔ یہ بات بتانے کے بعد اس نے شگفتہ کے بالوں کا ذکر کیا اور حویلی میں رونما ہونے والے کچھ پراسرار واقعات کا ذکر بھی کیا۔ اس نے ان واقعات کی تھوڑی سی تفصیل بتائی اور یہ تفصیل آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میں نے ان باتوں کو دلچسپی سے سنا اور انہیں توہمات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ اس بات کا ہو جاتا کہ حویلی میں واقعی کوئی بدرو رہتی ہے تو ہم 1 منٹ بھی یہاں نہ رکتے۔ بدرو؟ سب یہی کہتے ہیں کہ حویلی میں بدرو رہتی ہے اور مہرالنساء کو تو اس بات کا پورا یقین ہے کہ شگفتہ کو بدرو نے ہی قتل کیا ہے۔ وہ اس بدرو کے سلسلے میں شاجی سے عمل بھی کروا چکی ہے، اسی لیے وہ بچی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا، جب آپ شریفہ کے گھر سے واپس آئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ اس وقت ملازمائیں اپنے اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں اور شگفتہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیوی ابھی تک سو رہی ہے۔ میں اسے جگانے کے ارادے سے کمرے میں گئی تو وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ میرے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ نے اسے آخری بار کس وقت زندہ دیکھا تھا؟ جب اعجاز سیر پر جانے لگے تو انہوں نے مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن میری طبیعت بوجھل ہو رہی تھی اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شگفتہ کو کھیتوں کی سیر کا بہت شوق ہے، اس سے جا کر پوچھتی ہوں۔ لیکن جب میں نے اس کے کمرے میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ سو رہی تھی اور میں نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اس وقت 7 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل 7 اور 8 بجے کے درمیان کیا گیا ہے۔ میں نے کہا، چودھری صاحب کے جانے کے بعد گھر میں کتنے افراد تھے؟ میں کیا بتا سکتی ہوں، یہ بات آپ گھر والوں سے پوچھیں۔ میں نے تو نوکروں کو ہی چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ صبح کے وقت 2-3 مرد بھی حویلی میں آئے تھے، کوئی دودھ لے کر آیا، کوئی سبزی گوشت دے گیا اور کوئی گھوڑوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ان کے علاوہ 3-4 ملازمائیں بھی تھیں۔ گیٹ بند تھا؟ نہیں، گیٹ کھلا تھا۔ نوکر دستک دیے بغیر اندر آتے جاتے تھے۔ چودرانی کہاں تھی؟ وہ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ کم از کم ملازمہ نے یہی بتایا تھا۔ اس نے ہمارے ساتھ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب میں نے چیخیں ماری تو وہ شاید بستر سے اٹھ کر ہی آئی تھی۔ اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا اور بیمار لگ رہی تھی۔ شگفتہ کے قتل کے وقت چودھری اور اعجاز حسین حویلی میں موجود نہیں تھے، یعنی ان کی پوزیشن بظاہر صاف تھی۔ اس وقت مہرالنساء اور سلیمہ بیگم کے علاوہ
زیادہ تر ملازمی حویلی میں موجود تھے۔ سلیمہ بیگم اپنے بیان کے مطابق شریفہ کے گھر میں تھی اور مہر النساء اپنے کمرے میں غالباً آرام کر رہی تھی۔ سب سے پہلے قتل کے محرک کا تعین کرنا ضروری تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی ملازم شگفتہ کے کمرے میں گیا ہو اور اسے تنہا سوتے ہوئے دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی ہو، پھر شگفتہ کی مزاحمت کرنے پر اس نے اسے قتل کر دیا ہو۔ دوم، ہو سکتا ہے کہ شگفتہ کا اپنے بہنوئی سے افیئر چل رہا ہو اور سلیمہ بیگم نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہن کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ سوم، ہو سکتا ہے کہ چودھری نے در پردہ شگفتہ سے شادی کر رکھی ہو اور اب اسے اپنانے سے انکاری ہو اور اس نے شگفتہ کے اصرار سے تنگ آ کر کسی ملازم کے ذریعے سے قتل کروا دیا ہو۔ چہارم، ہو سکتا ہے کہ مہر النساء شگفتہ کو ہی وہ پراسرار عورت سمجھی ہو جو کچھ عرصے سے اپنی نشانیاں ان کے کمرے میں پہنچا رہی تھی، یا مہر النساء کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہو اور اس نے اسے قتل کر دیا ہو۔ ان محرکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے پوچھ گچھ شروع کی۔ ہر شخص سے میں ان پراسرار واقعات کے بارے میں ضرور پوچھتا تھا جو کچھ عرصے سے حویلی میں رونما ہو رہے تھے۔ ہر شخص اپنے علم اور معلومات کے مطابق ان واقعات کا ذکر کرتا تھا۔ جب میں نے چودھری کو سوال جواب کے لیے بلایا تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، شگفتہ سے نہ تو میری دوستی تھی اور نہ ہی میں نے اس سے خفیہ شادی کر رکھی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حویلی میں کچھ عرصے سے پراسرار واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور ان واقعات کی وجہ سے آپ کے اپنی بیوی سے تعلقات خاصے کشیدہ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک دفعہ ناراض ہو کر اپنے میکے بھی چلی گئی تھی۔ ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے۔ چودھری، کچھ عرصہ پہلے آپ میرے پاس ایک پراسرار بال لے کر آئے تھے اور اس کا تعلق کنگن کی چوری سے جوڑا تھا۔ وہ پرانی بات ہو چکی ہے، اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا۔ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے شریفہ پر شک کیوں ظاہر کیا تھا، حالانکہ تحقیق کرنے پر ثابت ہوا تھا کہ وہ بال شریفہ کا نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ کنگن اس کے گھر سے برآمد ہو گیا تھا۔ ذرا اس بات پر روشنی ڈالیں۔ کیا روشنی ڈالوں؟ اس نے پوچھا۔ میرا سوال اسے پسند نہیں آیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ کنگن شریفہ نے چوری کیا ہے اور آپ کے بیان کے عین مطابق کنگن برآمد ہو گیا، لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ شریفہ کو کچھ نہ کہا جائے، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ شریفہ کو بے گناہ بھی سمجھتے تھے، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ شریفہ اور اللہ رکھا اس کنگن کی موجودگی سے قطعی لا علم تھے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی بیوی کا کنگن ان کے صندوق میں کیوں رکھوایا تھا؟ میری دلیل سن کر اس نے سر کھجایا اور قدر تامل کے بعد بولا، آپ کے تجربے میں واقعی کوئی کمال نہیں ہے ملک صاحب۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ کنگن میں نے ہی شریفہ کے صندوق میں رکھا تھا۔ سارا مسئلہ اس سیاہ بال کا تھا جو میرے تکیے سے ملا تھا۔ بیوی میکے سے ہو کر آئی تھی، بال دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کی عدم موجودگی میں کسی عورت کو حویلی میں لایا تھا۔ میں نے فساد سے بچنے کے لیے شریفہ پر شک ظاہر کر دیا اور دونوں کو ادھر ادھر کام میں لگا کر اپنی بیوی کا کنگن ان کے صندوق میں رکھ دیا۔ باقی ساری بات آپ کے علم میں ہے۔ میں نے کہا، یہ ترکیب استعمال کرنے کے باوجود آپ فساد سے نہیں بچ سکے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے کمرے سے مزید بال برآمد ہوئے، اس کے علاوہ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، پرانے سینڈل اور رکا بھی ملا۔ ملک صاحب، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ میرے استفسار پر اس نے ان پراسرار واقعات کی اپنے مشاہدے کے مطابق تفصیل بتائی۔ اس کی بیان کردہ تفصیل اس تفصیل سے مختلف تھی جو میں ملازموں کی زبانی سن چکا تھا۔ آپ کے خیال میں شگفتہ کو کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے نارمل رہتے ہوئے کہا، یہ قتل بھی ان پراسرار واقعات کی ایک کڑی معلوم ہوتا ہے جو حویلی میں رونما ہو رہے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ میں نے کہا، اب میں آپ کی بیوی سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اسے میرے پاس بھیج دیں۔ وہ اپنی بیوی کو بلانے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں یہ پوچھ گچھ بیٹھک میں کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں نے ایک ASI کو
چائے واردات کا نقشہ تیار کرنے کے لیے کہہ دیا تھا اور وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ 4-5 منٹ کے بعد چودھری اکیلا واپس آیا اور بولا، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت بیان نہیں دے سکتی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا، ہم ابھی ادھر ہی ہیں، کچھ دیر کے بعد بیان لے لیں گے۔ حوالدار بیٹھک کے دروازے میں نمودار ہوا اور بولا، ملک صاحب، گیٹ پر کچھ چودھری قسم کے لوگ آئے ہیں اور اندر آنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کے سسرالی رشتے دار ہیں۔ ان سے کہو کہ تفتیش مکمل ہونے تک کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور دیکھو نرمی سے بات کرنا۔ حوالدار کے جانے کے بعد میں نے چودھری نور الدین سے کہا، چودھری، آپ پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہیں، سچ بتائیں، کیا ان پراسرار واقعات کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے؟ ہرگز نہیں، میں تو خود ان واقعات کی وجہ سے پریشان ہوں۔ ان کی وجہ سے ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا ہے۔ کیا آپ ان واقعات کو کسی بدروح یا جنات کی کارگزاری سمجھتے ہیں؟ اور کیا سمجھوں؟ بند کمرے میں عورت کے بال، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور سینڈل کیسے پہنچ گئے؟ بند کمرے میں تو واقعی یہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی، کوئی جن بھی نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کو دوسرے امکانات پر غور کرنا چاہیے تھا۔ چوڑیاں کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی پائی گئی تھیں، وہ کسی نے کھلی ہوئی کھڑکی سے پھینک دی ہوں گی۔ جوتی اور بالوں کا اس وقت انکشاف ہوا جب آپ بیدار ہو کر کمرے سے باہر جا چکے تھے۔ کھلے ہوئے دروازے سے کوئی بھی اندر جا سکتا ہے، لیکن کون؟ ملازم ایسی جرات نہیں کر سکتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں نہ تو اتنی سوجھ بوجھ ہے اور نہ ہی ان کے پاس ایسی حرکت کرنے کا کوئی جواز ہے۔ یہ محض ایک مفروضہ ہے۔ چونکہ ایک واقعہ رونما ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو اس کا جواز اور پس پردہ خفیات کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہونے کے باوجود ان واقعات کو جنوں اور بھوتوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اب آپ نے اس قتل کو بھی اسی کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ اس بات میں تو آپ نے بھی میری ہمیں ملائی ہے۔ یہ قتل ان واقعات کی کڑی تو ضرور ہے، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص آپ کے کسی ملازم یا ملازمہ کو 50 روپے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ 2 بال صبح چودھری کے تکیے پر ڈال دینا، یہ سینڈل چودرانی کے پلنگ کے نیچے رکھ دینا۔ وہ ملازم 50 روپے کی خاطر 10 دفعہ یہ کام کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ چودھری کچھ قائل ہو گیا، بولا، میں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تھا۔ اگر آپ یہ مسئلہ بھی حل کرتے تو میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر جائے گا۔ یہ بھی ہو جائے گا، لیکن فی الحال یہ قتل کا کیس نمٹانا زیادہ ضروری ہے۔ میں اٹھ کر واردات والے کمرے میں چلا گیا اور وہاں ہونے والی ضابطے کی کارروائی کا جائزہ لینے لگا۔ SI نے مجھ سے کہا، ملک صاحب، قاتل کوئی گھر کا آدمی ہے اور میرا خیال ہے کہ آلہ قتل بھی اسی حویلی کے اندر موجود ہے۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ خیال کیسے آیا؟ وہ مجھے اس دروازے کے پاس لے گیا جو ایک دوسرے کمرے میں کھلتا تھا اور دوسری طرف سے اس کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ اس دروازے کے فرش پر 2 پلیٹیں اوندھی رکھی ہوئی تھیں۔ SI نے دونوں پلیٹیں اٹھائیں اور خون کے 3 دھبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دھبے غالباً خنجر یا چاقو کی نوک سے گرے تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل واردات کے فوراً بعد بڑی عجلت میں اس دروازے سے ساتھ والے کمرے میں چلا گیا تھا، اور خون کے قطرے اس لیے گرے کہ اس نے خنجر کو اپنے جسم سے ہٹا کر پکڑا ہوا تھا تاکہ اس کے کپڑوں پر خون نہ لگ جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ساتھ والے کمرے میں خون کے مزید دھبے ملیں گے۔ میں نے چودھری سے کہہ کر اس کمرے کا دروازہ کھلوایا اور دیکھا کہ SI کی بات صحیح تھی۔ اس کمرے میں خون کے 3 دھبے موجود تھے جن کا رخ اگلے کمروں کی طرف تھا۔ میرے استفسار پر چودھری نے بتایا کہ اگلا کمرہ اس کی خوابگاہ تھا۔ میں اس کمرے کی تلاشی لینا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ہماری تفتیش بتا رہی ہے کہ قاتل واردات کے بعد اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ چودرانی دروازے کے دوسری جانب کھڑی ہماری بات چیت سن رہی تھی۔ چودھری نے مجھے کمرہ دیکھنے کی اجازت دے دی اور اندر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھڑی 2 گھڑی کے لیے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ مہرالنساء نے کمرے سے نکلنے میں کچھ دیر لگائی۔
جب وہ باہر نکلی تو اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس نے چھوٹا سا اٹیچی کیس پکڑ رکھا تھا۔ مجھے شک سا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اٹیچی کیس میں کیا ہے؟ اس میں میرے اور بچوں کے کپڑے ہیں، مہرالنساء نے جواب دیا اور اٹیچی کیس کا ڈھکنا کھول کر بھی دکھایا۔ اس میں کپڑے ہی نظر آ رہے تھے۔ میں 2 روز کے لیے میکے جا رہی ہوں۔ مجھے جس بات پر حیرانی ہوئی وہ اس کا مفاہمانہ انداز گفتگو تھا۔ میں نے دل میں سوچا، کسی کو خاطر میں نہ لانے والی زبان کی یہ تیز عورت اچانک اتنی مفاہمت پسند کیسے ہو گئی؟ یہ خیال آتے ہی میں نے ملازمہ کے ہاتھ سے اٹیچی کیس لیا اور مہرالنساء کے احتجاج سے پہلے ہی اسے فرش پر الٹ دیا۔ اس کے ساتھ ہی قتل کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مہرالنساء نے بڑے زور سے چیخ ماری اور فرش پر گرے ہوئے کپڑوں کو اٹیچی کیس میں ٹھوسنے کی کوشش کی، مگر وہ خون آلود جوڑا جس میں خون آلود خنجر لپٹا ہوا تھا میری نظر میں آ چکا تھا۔ میں نے وہ جوڑا اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور ایک طرف ہو گیا۔ مہرالنساء شور مچانے اور چیخنے لگی۔ اس وقت مقتولہ کا بہنوئی اعجاز حسین بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے اس کے اور چودھری کے سامنے جوڑے میں لپٹا ہوا خون آلود خنجر نکالا اور کہا، یہ ہے آلہ قتل اور یہ ہیں قاتلہ کے کپڑے۔ چودھری یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، مہرالنساء یہ تم نے کیا کیا؟ ایک بے قصور عورت کو قتل کر دیا۔ میں نے بے قصور عورت کو نہیں، تمہاری بیوی کو قتل کیا ہے، اس کالے بالوں والی ڈائن کو قتل کیا ہے جس نے میری زندگی میں زہر کھول رکھا تھا۔ احمق عورت، میں اس عورت کو جانتا تک نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ وہ میری بیوی تھی؟ احمق تم ہو۔ میں اس کے بال دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ وہی ڈائن ہے۔ میں نے چند محسسین کو بلا کر مشیر نامہ تیار کیا اور مہرالنساء کو حراست میں لے لیا۔ اس کے ورثاء بڑی بڑی رقمیں پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے ایک متبادل قاتل بھی پیش کر دیا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ اعجاز حسین بڑے اثر و رسوخ والا آدمی تھا۔ وہ مہرالنساء کے باپ اور بھائیوں کے سامنے ڈٹ گیا۔ قاتلہ میرے سامنے اقرار جرم کر چکی ہے، اس نے کہا۔ اس کے خلاف یقینی شہادتیں بھی مل چکی ہیں۔ اگر اس کی جگہ کسی بھرتی کے قاتل کو پکڑا گیا تو میں پورے تھانے کو لائن حاضر کرا دوں گا۔ اتنے تعلقات ہیں میرے۔ مہرالنساء کے بھائیوں نے زوری اور زاری سے کام نکالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہوئے۔ ان کی ناکامی کی اصل وجہ یہ تھی کہ میں ملزمہ کی جگہ پر کسی بے قصور کو گرفتار کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ قتل سے متعلق ضروری اشیاء اپنی تحویل میں لے لیں اور کمرہ سیل کرنے کے بعد ملزمہ کو 2 آدمیوں کے ہمراہ تھانے بھجوا دیا۔ چودھری بڑی خاموشی اور افسردگی کے ساتھ اس کارروائی کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اپنے بچوں کو اس نے مہرالنساء کے چھوٹے بھائی کے ہمراہ ددیال بھجوا دیا تھا۔ میں نے اسے ایک طرف کر کے کہا، اب میں دوسرے معاملے کی تفتیش کے لیے فارغ ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے بجھی سی آواز میں کہا۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی ہے۔ میں نے پوچھا، ایسے کون سے ملازم ہیں جو آزادانہ حویلی کے کمروں میں آتے جاتے ہوں؟ مرد ملازموں کو کمروں میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کمروں میں صرف عورتیں جا سکتی ہیں، وہ بھی صرف ضرورت کے وقت، یعنی صفائی وغیرہ کے لیے یا کوئی چیز لانے لے جانے کے لیے۔ حویلی کے اندر کتنی عورتیں رہتی ہیں؟ 4-5 عورتیں، 3 سرونٹ کوارٹر میں رہتی ہیں، ایک شریفہ کے ساتھ رہتی ہے۔ شریفہ کا مکان اگرچہ حویلی سے باہر تھا تاہم ایک دیوار مشترکہ تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا دروازہ بھی تھا۔ ملازم عورتوں کو میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ شریفہ کے گھر میں جو ملازمہ رہتی تھی وہ بوڑھی عورت تھی اور اس کا نام رحمت بی بی تھا۔ دیگر 2 ملازمائیں ادھیڑ عمر تھیں، ان کے نام فاتح اور بشیرہ تھے۔ یہ دونوں سرونٹ کوارٹر میں رہتی تھیں۔ 9 عمر لڑکی زرینہ بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ چودھری نے مجھے بتایا کہ یہ 5 عورتیں بلا روک ٹوک حویلی میں آتی جاتی تھیں۔ زرینہ اور فاتح کمروں کی صفائیاں کرتی تھیں، اس لیے وہ دوسری عورتوں کی نسبت
زیادہ وقت کمروں میں گزارا کرتی تھیں۔ میں نے پوچھا، حویلی کے دروازے رات کو کتنے بجے بند ہو جاتے ہیں؟ تقریباً 9 بجے تک تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جو دروازہ شریفہ کے گھر کی طرف کھلتا ہے وہ کس طرف سے بند کیا جاتا ہے؟ یہ دروازہ شریفہ کے گھر کی طرف سے بند کیا جاتا ہے۔ جس رات آپ نے چوڑیاں کھنکنے کی آواز سنی تھی، اس رات آپ نے باہر کے دروازے چیک کیے تھے؟ ہاں، تمام دروازے چیک کیے تھے، سب بند تھے۔ میں ان عورتوں کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو منع تو نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ یہیں پر پوچھ گچھ کر لیں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ تھانے کی فضا میں پوچھ گچھ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ سچی بات جلدی زبان پر آ جاتی ہے۔ جیسے آپ کی مرضی، لیکن کوئی سختی نہ کریں۔ میں نے ایک ٹانگا منگوایا اور 5 ملازماؤں کو اس میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ چودھری نے زرینہ سے کہا، تم ادھر ہی رہو۔ زرینہ جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے میں نے اس کی عمر کا اندازہ 10-11 سال لگایا تھا، لیکن اب اس اندازے میں 2 سال کا اضافہ کرنا پڑا۔ اس کے جسم کے خطوط بتا رہے تھے کہ وہ جوانی کے حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ کھلتے ہوئے رنگ کی خوش شکل لڑکی تھی اور اس کے چہرے پر کھلنڈرے پن کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی پائی جاتی تھی۔ اس کو کیوں روک لیا ہے آپ نے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری نے مجھے ایک طرف کر کے کہا، یہ یتیم لڑکی ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں اسے ملازمہ نہیں سمجھتا۔ میں نے اسے ساتھ لے جانے پر اصرار نہیں کیا اور 4 عورتوں کو اپنے ہمراہ تھانے لے گیا۔ چودھرانی نے تھانے میں بہت شور مچا رکھا تھا اور ہر شخص کو صلواتیں سنا رہی تھی۔ میں نے قتل کی ابتدائی رپورٹ تیار کر کے ایس پی کو بھجوا دی اور 4 عورتوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ چاروں خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے حویلی میں ہونے والے پراسرار واقعات کے بارے میں سوالات کرنے شروع کیے، لیکن ان کے جوابات میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جو باتیں انہوں نے صبح بتائی تھیں وہی اب دوہرا رہی تھیں۔ ان کے زیادہ تر جواب مبہم تھے، تاہم فاتح کچھ سمجھدار تھی۔ وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتی تھی۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے کہا، ہمارے ملازموں والے مکان میں 2 کمرے ہیں۔ ایک کمرے میں میں اور بشیرہ سوتی ہیں، جرینہ دوسرے کمرے میں سوتی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ الگ کمرے میں کیوں سوتی ہے؟ اس کو ڈر نہیں لگتا؟ اس کو کسی شے سے ڈر نہیں لگتا۔ اس کا کمرہ تو چودھرانی کے کمرے کی طرح سجا ہوا ہے۔ چودھری اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے۔ بڑے سونے جوڑے ہیں اس کے پاس۔ یتیم جو ہوئی، رحمت بی بی نے کہا، یتیموں کا خیال رکھنے سے سونا رب خوش ہوتا ہے۔ فاتح نے کہا، اگر چودھرانی کا ڈر نہ ہو تو چودھری اسے حویلی میں ہی رکھے۔ جرینہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی، شریفہ نے کہا۔ جب اس کا تاؤ لگتا ہے حویلی میں جا کر سو جاتی ہے، کہتی ہے کہ اس کا باپ بڑا رئیس تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زرینہ کی ذات خود بخود گفتگو کا مرکز بن گئی تھی۔ یہ بات خاصی قابل توجہ تھی کہ زرینہ حویلی میں بھی سو جاتی تھی۔ میں نے فاتح سے کہا، فاتح، تم نے یہ بات نہیں بتائی کہ زرینہ حویلی میں بھی سو جاتی ہے؟ حضور، آپ نے پوچھا ہی نہیں، فاتح نے کہا۔ یہ کڑی تو حویلی کو اپنے باپ کی جگیر سمجھتی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے دل میں زرینہ کے بارے میں شکوک پیدا ہونے لگے۔ یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور چودھری اس پر اتنا مہربان کیوں تھا؟ میں نے فاتح کو چودھرانی کے پاس بٹھا دیا اور باقی 3 عورتوں کو چلے جانے کی اجازت دے کر دوبارہ حویلی پہنچ گیا۔ چودھری کے پاس درجن بھر دوست اور رشتہ دار بیٹھے تھے۔ اعجاز حسین اور اس کے بیوی بچے ابھی حویلی میں ہی تھے۔ انہوں نے لاہور پیغام بھجوا دیا تھا اور پوسٹ مارٹم مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے چودھری کو الگ بلایا اور کہا، چودھری، ایک بات تو بتائیں، آپ کو زرینہ سے اتنا لگاؤ کیوں ہے؟ کیا یہ آپ کی رشتہ دار ہے؟ رشتہ دار نہیں ہے، اس نے جواب دیا، لیکن مجھے اس سے لگاؤ واقعی بہت ہے۔ کبھی کبھی میں خود بھی بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ اس کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں اور اس کو حویلی میں سونے کی اجازت بھی ہے۔ ہاں، ہے تو صحیح،
دراصل یہ کسی اچھے خاندان کی لڑکی ہے۔ اس کی نانی نے بتایا تھا کہ فسادات میں ان کا سب کچھ لٹ پٹ گیا تھا۔ کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ 2-4 سال کے بعد میں زرینہ کی کسی اچھی جگہ شادی کر دوں گا۔ میں زرینہ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سرونٹ کوارٹر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر چودھری نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا مگر انکار نہیں کیا اور مجھے سرونٹ کوارٹر میں لے گیا۔ زرینہ کا کمرہ واقعی بڑا سجا ہوا تھا۔ ہمارے قدموں کی چاپ سن کر اس نے ایک سوٹ کیس چارپائی کے نیچے سرکا دیا اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ چودھری کا دھیان مہمانوں کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس نے زرینہ سے کہا، زینو، ملک صاحب تم سے 2-4 باتیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں کو ٹھیک ٹھیک جواب دینا، میں مہمانوں کے پاس جا رہا ہوں۔ زرینہ خالی خالی نظروں سے مجھے کھونے لگی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی نظر آنے لگی تھی۔ کمرے میں بیت کی 2 آرام کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ دیر تک ہلکی پھلکی باتیں کرتا رہا تاکہ لڑکی کی گھبراہٹ دور ہو جائے اور وہ کھل کر بات کر سکے۔ تم خوش قسمت ہو، میں نے کہا، چودھری صاحب تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ چودھری صاحب کی مہربانی ہے جی۔ تمہارے ماں باپ کہاں کے رہنے والے تھے؟ لاہور کے، اس نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے تم لوگ کہاں رہتے تھے؟ پاکستان بننے سے پہلے؟ اس نے کچھ دیر سوچا۔ ہم امرتسر میں رہتے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا لب و لہجہ خالص لاہوری تھا۔ میں نے امرتسر کے بارے میں چند سوالات کیے۔ وہ کس علاقے میں رہتی تھی؟ ان کے گھر کے قریب جو سڑک تھی اس کا کیا نام تھا؟ اس کے اسکول کا کیا نام تھا؟ اور امرتسر کی سب سے اچھی تفریح گاہ کون سی تھی؟ لیکن وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب نہ دے سکی۔ بس یہی کہتی رہی کہ وہ ان دنوں بہت چھوٹی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا نام نور علی اور ماں کا نام سائرہ بتایا۔ میں نے پوچھا، کیا تم یتیم ہو؟ میری امی بھی یہی کہتی ہے، اس نے بے خیالی میں جواب دیا، پھر جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولی، ویسے امی بھی فوت ہو چکی ہے۔ ابا فسادات میں گم ہو گئے تھے، شاید قتل ہو گئے تھے، اور امی بعد میں فوت ہو گئی تھیں۔ لاہور میں تم کہاں رہتی تھی؟ رتن باغ کے پاس۔ یہ کہاں ہے؟ میو اسپتال کے پاس، رتن چند روڈ پر۔ اسے لاہور کے بارے میں ایک ایک بات یاد تھی مگر امرتسر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ لاہور والے مکان میں آج کل کون رہتا ہے؟ میری خالہ رہتی ہے۔ یہاں آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 5-6 مہینے ہوئے ہیں۔ یہاں تمہارا کون رہتا ہے؟ یہاں میری نانی رہتی ہے۔ ہمارے آنے سے پہلے تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی تھی؟ کہیں نہیں، میں تو اپنی چیزیں ٹھیک کر رہی تھی۔ میں ضروری باتیں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ اسی اثنا میں شریفہ اور بشیرہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ میں نے بشیرہ سے کہا کہ چودھری صاحب کو بلا کے لائے اور کوارٹر سے باہر نکل کر آس پاس کا جائزہ لینے لگا۔ کوارٹر کے قریب ہی ایک دروازہ تھا جو غالباً عقبی گلی میں کھلتا تھا۔ دروازے کے پاس جلانے والی لکڑیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد پٹ تھوڑا سا اور کھل گیا اور ایک بوڑھی عورت نے اندر جھانکا، لیکن وہ اندر نہیں آئی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے یہی خیال آیا کہ اس نے باوجہ تجسس اندر دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چودھری وہاں پہنچ گیا اور پوچھا، ملک صاحب بات ہو گئی؟ بات ہو گئی ہے، میں نے جواب دیا، لیکن لڑکی مشکوک ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیچاری یتیم لڑکی کے بارے میں آپ کیا تفتیش کریں گے؟ اس کا تو کوئی آگے پیچھے ہی نہیں ہے، بس ایک نانی ہے جو کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ لاہور میں اس کی خالہ رہتی ہے۔ اس نے ایک دفعہ ذکر تو کیا تھا مگر اس کے خالو کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں اور اس کے اپنے بھی 3-4 بچے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زرینہ کی ماں زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے۔ چودھری نے میری بات پر حیرت کا اظہار نہیں کیا۔ 1-2 دفعہ مجھے بھی اس کی باتوں سے شک ہوا تھا لیکن میں نے زیادہ کریدا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہو اور سوتیلا باپ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو۔
بات اس سے بھی گہری معلوم ہوتی ہے۔ آپ ایک ٹانگا منگوائیں اور میں ساتھ چلیں۔ میں زرینہ کی نانی سے ملنا چاہتا ہوں اور اس کا گھر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نیم دلی سے راضی ہو گیا۔ وہ پسماندہ علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ زرینہ نے میری ہدایت کے مطابق دروازے پر دستک دی اور کہا، نانی دروازہ کھولو، میں زرینہ ہوں۔ لمحے بھر کے بعد ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھولا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس نے سر پر چھوٹا سا تولیہ ڈال رکھا تھا۔ وہ عورت ہمیں دیکھ کر اور ہم اس عورت کو دیکھ کر چونک گئے، لیکن ہم تینوں کے چونکنے کی وجوہ مختلف تھیں۔ میرے چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بال سیاہ اور غیر معمولی لمبے تھے۔ غالباً اس نے تھوڑی دیر پہلے ہی غسل کیا تھا۔ بانو؟ چودھری کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تم بانو ہو نا؟ عورت نے کچھ دیر تک تذبذب کے عالم میں سوچا، پھر اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس نے ہمیں اندر داخل ہونے کا راستہ دینے کے بعد کہا، ہاں نور، میں سائرہ بانو ہوں۔ چودھری نے گہرا سانس لیا اور منہ کھول کر سائرہ بانو کو گھوننے لگا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ کمرے کے دروازے میں مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جس نے عقبی دروازے سے اندر جھانکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ زرینہ کی نانی تھی۔ چودھری غائب درجہ حیرت سے کبھی سائرہ بانو اور کبھی زرینہ کو دیکھتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک طویل ذہنی کشمکش کے بعد اس نے پوچھا، بانو، یہ زرینہ تمہاری بیٹی ہے؟ سائرہ بانو نے تلخی سے کہا، چودھری نور دین، یہ تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون ہے۔ چودھری کے کندھے ڈھلک گئے اور اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، بانو، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جو کچھ کیا تم نے کیا۔ میں تو تمہیں یہ یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تمہاری بیوی، وہ بیوی جسے تم کالج کے دنوں میں اپنی آئیڈیل کہا کرتے تھے، ابھی زندہ ہے۔ تم اپنی نشانی میرے پاس چھوڑ کر ایسے غائب ہوئے کہ پھر پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ چودھری نے زرینہ کو گلے لگا لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں یہی سوچتا تھا کہ زرینہ کی طرف مجھے اتنی کشش کیوں محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سائرہ بانو سے کہا، بی بی، تم اپنی جو نشانیاں حویلی میں بھیجتی رہی ہو، اس نے ایک عورت کی جان لے لی ہے۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سائرہ نے کہا۔ میں کچھ اور چاہتی تھی لیکن ہو کچھ اور گیا۔ نور، اپنی بیٹی سنبھالو، میں واپس لاہور جا رہی ہوں۔ نہیں بانو، تم کہیں نہیں جاؤ گی، چودھری نے کہا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، حویلی خالی ہو گئی ہے۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شاید سائرہ بانو کی ساری کارروائی کا مطلب یہی تھا کہ وہ بزن کر کے یا خوفزدہ کر کے مہر النساء کو حویلی سے بھگانا چاہتی تھی۔